قرآن کریم کے درس کی ابتدا میں چند باتیں کرتے ہیں. اگر ایک قاری ایک قرآن کریم کا طالب ان باتوں پر غور کرے، ان باتوں کو سمجھے، تو ہماری امید ہے اللہ تعالیٰ سے، بلکہ ہم کو تجربہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اگر ایک آدمی ایک قاری ان باتوں سے بے پرواہی کرے اور اس کا یہ خیال ہے کہ میں قرآن سیکھوں، بس یہ باتیں تو فضول ہیں. یاد رکھو، قرآن کے سامنے ایک قرآن کا سمجھنے والا کبھی بھی فضول بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتا. فضول باتیں تو ویسی بھی ناروا ہیں، اور پھر قرآن کے سامنے یہ آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے تاکہ ان کو سمجھو، یہ باتیں ان کو آئندہ بہت فائدہ دیں گے. اگر ان باتوں میں تم نے غور و فکر کیا، اس کو سیکھا، ان باتوں کو، تو تم کو ہر صورت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. پہلے ہم قرآن کریم کے آداب بیان کر دیں جو کہ حقیقت میں شرائط ہیں، کیونکہ ہر ایک کام کا جو ہے دار و مدار اس کی صحیح نیت پر ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات، یعنی سب سے پہلے نیت کی اصلاح. آدمی قرآن کے لیے آتا ہو تو گھر سے بلکہ پہلے سے اس کا یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے جاتا ہوں، کوئی دوسرا مقصد میرا پیش نظر نہیں ہوگا، صرف اللہ کی رضا. ہاں، اس کے ضمن میں اپنا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور اپنے بچوں کو اور اپنے مسلمان لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کر سکوں. باقی اللہ تم سے کتنا کام لیتا ہے وہ بعد میں ہے، لیکن تمہارا ارادہ یہ ہے. سب سے پہلے صحیح نیت. دوسرا ادب یا دوسرا شرط قرآن کریم کی عظمت، کہ قرآن کریم تمہارے دلوں میں ایک عظیم کتاب ہونی چاہیے. اور یقیناً یہ ہے بھی عظیم کتاب، عظیم ذات کی کتاب ہے، تو کتاب کا مالک جتنا عظیم ہے کتاب اتنا ہی عظیم ہوگا. کتاب قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس لیے عظیم کتاب ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی دوسرا کام اس قرآن کریم سے تمہارے ریکارڈ نہ بنے. کوئی غم، کوئی شادی، کوئی دوسرا دنیاوی کام. اگر تم نے دوسرا کام آگے کر دے تو قرآن تم سے خفا ہو جائے گا. یہ دوستی کرتا ہے لیکن وفاداروں کے ساتھ دوستی کرتا ہے. اگر کوئی اس کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے تو قرآن بھی اس کو دوسرے تیسرے نمبر پر رکھ دیتا ہے. اگر کوئی قرآن کریم کو پہلے نمبر پر رکھے گا تو یقین جانو قرآن کریم تمہارا دوستی بھی پہلے نمبر پر کرے گا. تو دوسری چیز، دوسرا ادب یا شرط کہ قرآن کریم کا عظمت تمہارے دل میں تمام دنیا کے تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو. ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے، دنیاوی کاموں سے، دکانداری سے، سب کاموں سے زیادہ قرآن کریم کا عظمت تمہارے دل میں ہو. تمام دنیا تیرے خیال میں تباہ ہو جائے لیکن قرآن کریم کا درس نہ چھوٹ جائے. تیسری چیز قرآن کریم کی درسگاہ میں ادب ہے. ایک تو آتے ہوئے بھی ادب کرنا چاہیے، سیدھا آنا چاہیے، ادھر ادھر نہ دیکھو، راستے میں گپ شپ نہیں لگانا، راستے پر ذکر اذکار کر کے آنا ہے. کیونکہ ایک بڑے کام کے لیے تم لوگ آ رہے ہو، تو آدمی جب اتنے بڑے کام کے لیے آتا تو اس کو چاہیے بھی کہ معمولی باتیں نہ کرے. وہ جب عورتیں بھی آتی ہوں تو پردے میں ادھر ادھر نہ دیکھیں، سیدھی آئیں اور ٹائم سے 5 منٹ پہلے آئے کریں. اور درسگاہ میں پہنچو، جب درس کے لیے بیٹھ جاؤ تو تکیہ نہیں لگانا ہے. اگر بیمار ہو، کوئی بیمار ہو، بوڑھا ہو، خیر ہے. اگر ٹھیک ٹھاک ہو اور وہ تکیہ لگائے گا تو شاید اللہ خفا ہو جائے، بلکہ خفا ہو جائے گا. قرآن اللہ خفا ہو جائے گا تو قرآن بھی خفا ہو جائے. تم قرآن کیسے سیکھو گے پھر؟ تکیہ نہیں لگانا. استاد کی باتوں کو غور سے سننا ہے. لمبی بات ہو تو کاپی میں لکھنا، اور چھوٹی بات ہو قرآن کریم کی کوئی مشکل آیت کا معنی ہو تو آیت کے نیچے صاف صاف لکھیں. کاپی میں جیسے بھی لکھو، لیکن قرآن کریم کے اندر جو لکھو گے تو صاف ستھرا لکھو اور چھوٹی چھوٹی حروف میں لکھو. ایسا نہیں کہ قرآن کریم کے حروف سے تمہارا ترجمہ موٹا ہو جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی حروف سے لکھنا چاہیے. اور چوتھا ادب قرآن کریم کا یا چوتھا شرط سیکھنے کے لیے، جب یہاں سے سیکھو لے جاؤ
تو اپنے گھر میں اپنے متعلق لوگوں کو یہ پہنچانا ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبی اسلام کا حکم بھی ہے۔ یہ چار تو ہو گئی وہ آداب اور جو حقیقت میں شرائط ہیں سیکھنے کے لیے۔ پھر ہم دوسری چیز قرآن کریم کے اصول بیان کرتے ہیں۔ یہ اصول جو ہیں قرآن کریم کی 14 عنوانات پر ہم ذکر کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ان اصول کو سمجھے گا تو قرآن اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہر ایک کام کے اصول سمجھنے سے وہ کام سمجھ میں آ جاتا ہے آدھے سے زیادہ۔ تو اصول میں سے پہلا عنوان قرآن کریم کے اسماء ہیں، کیونکہ کسی بھی کتاب کو سیکھنے سے پہلے اس کا نام سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ دوسرا عنوان قرآن کریم کا تعریف قرآن کریم کی کس کی کتاب ہے۔ تیسرا عنوان حکمت نزول قرآن، قرآن کریم کس لیے نازل کیا گیا ہے۔ اور چوتھا مخاطبین قرآن، کہ قرآن کریم خطاب کن لوگوں سے کرتا ہے۔ تو خطاب دو قسم کے لوگوں سے قرآن کریم کرتا ہے، ایک مومنوں سے اور ایک منکروں سے۔ تو مومنوں کا خطاب وہ الگ طریقے پر ہے، یا الذین آمنوا، کبھی ان کو تسلی ہوتا ہے، کبھی خوشخبری، کبھی کوئی حکم ہوتا ہے یہ کرو اس سے بچو، کبھی تخویب ہوتا ہے کسی کام کے نہ کرنے پر ڈراوا، کبھی زجر ہوتا ہے کسی کام میں سستی پر۔ تو مومنوں کو جو خطاب ہے اس کے الگ انداز ہے، تم سمجھو گے قرآن کے اندر کہ یہاں مومنوں کو کیا خطاب ہے۔ اور دوسرا فرقہ جو قرآن کے مخاطبین ہیں وہ منکرین۔ تو پھر منکرین کے 4 گروہ ہیں بڑے بڑے۔ ایک کو مشرک کہا جاتا ہے، مشرک کی ہم نے تفصیل کی کہ مشرک کس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ ہے یہودی وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، لیکن اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ اس تورات پر ایمان لانا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اس میں آخری پیغمبر آخری کتاب پر ایمان لانا شامل تھا۔ جب انہوں نے قرآن سے انکار کیا، نبی اسلام سے انکار کیا، تو حقیقت میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور تورات دونوں سے انکار کر دیا۔ تیسرا گروہ عیسائی ہیں، نصارہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور انجیل پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن یہ اپنی دعوے میں بھی جھوٹے ہیں۔ جب انہوں نے قرآن اور نبی علیہ السلام سے انکار کر دیا تو حقیقت میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی انکار کر دیا اور انجیل سے بھی انکار کر دیا۔ چوتھا گروہ قرآن کریم کے منکرین میں سے وہ ہے منافق۔ منافق وہ لوگ ہیں جو ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان میں ایمان نہیں۔ یہ 2 قسم پر ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں منافقین اعتقادی، اور دوسرے کو کہتے ہیں منافقین عملی۔ اعتقادی منافق ایک کافر ہوتا ہے کہ عقیدتاً وہ نہیں مانتے، بس زبان سے مانتے، ہی کافر ہوتے ہیں۔ اور عملی منافق مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ ہوتے ہیں مسلمان لیکن ان کا عمل منافقت کا ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی قرآن کریم کا خطاب تم دیکھو کس طریقے سے خطاب کرتا ہے۔ یہ چار عنوانات ہی بیان ہوئے۔ 5واں عنوان قرآن کریم کے مقاصد، کہ قرآن کریم کتنے مقاصد بیان کرتا ہے۔ تو ہم نے بیان کی تھی کہ 8 مقاصد بیان کرتا ہے، جس میں سے 4 مقاصد اربعیہ بھی اس کو کہتے ہیں، اصول مہمہ بھی کہتے ہیں اس کو، سوابق امام راضی رحمۃ اللہ اس کو سوابق سے تعبیر کرتے ہیں، اور دوسرے ہیں اصول ممدہ، یعنی وہ اصول جو ان پہلے اصل اصول کی امدادی ہیں، اس کو لواحق بھی کہتے ہیں۔ اصول مہمہ یا مقاصد اربعیہ توحید ہے، ایک رسالت ہے، صداقت قرآن ہے اور صداقت ایمان بالآخرت ہے۔ اور اصول ممدہ میں سے 4 ہیں، جہاد، انفاق، تنظیم اور آداب۔ یہ ہم نے بیان کی تھی کل تک۔ آج ہم 6واں عنوان بیان کر رہے ہیں،
چھٹا عنوان قرآن کریم کی اس بات کے طریقے، یعنی ان یہ چار اصول جو ہیں اصول مہمہ، توحید، رسالت، صداقت قرآن اور ایمان بالآخرہ، قرآن کریم ان چار اصول کو کس طریقے سے ثابت کرتا ہے یہ سمجھنا چاہیے. ان توحید کو کس طریقے سے ثابت کرے گا، رسالت کو کس طریقے سے، قرآن کریم کی صداقت کس طریقے سے، اور آخرت پر ایمان لانا کس طریقے سے اس کو ثابت کرے، مضبوط کرے گا دلوں میں. تو اس بات کے طریقے قرآن کریم کے دو ہیں. ایک ہے دلائل، یعنی قرآن کریم دلائل کے ذریعے ان اصول کو ثابت کرتا ہے، اور دوسرا ہے الحلف، قسم، یعنی توحید کو ثابت کرنا یا رسالت کو ثابت کرنا یا قرآن کریم کی صداقت ثابت کرنا یا ایمان بالآخرت، اس کے اس بات کے طریقے دو ہیں، ایک دلائل اور دوسرا الحلف، قسم. بعض لوگ مسئلے کو خوابوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں یا قصوں کہانیوں سے یا مثالوں سے. یاد رکھو، خواب یہ تائید کے لیے ہوتے ہیں لیکن اس سے جو ہے اس بات نہیں ہوتا. اسی طرح قصے کہانیاں یہ وضاحت کے لیے ہوتے ہیں، قصے صحیح قصے جھوٹے نہیں. مثالیں بھی وضاحت کے لیے ہوتے ہیں، اس بات کا کم نہیں کر سکتی. مثالیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس دلائل ہونی چاہیے. یا دوسری چیز الحلف، قسم. پھر دلائل جو ہے تو دلائل تین قسم پر، قرآن کریم تین قسم کی دلائل سے مسئلے کو ثابت کرتا ہے. ایک قسم کے دلائل کو کہا جاتا ہے دلائل عقلیہ، یعنی وہ دلائل عقلیہ وہ دلائل کہ اس کے مقدمات عند الحسم مسلم ہو. مطلب کیا؟ یعنی جس کے سامنے اس دلیل کو پیش کرے اس آدمی اس کو ماننے پر مجبور ہو، اس کو دلائل عقلیہ، یعنی اس کا عقل اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو. دلائل عقلیہ یعنی وہ دلائل کے مقابل جو اس کے جو عقل مند انسان، دیوانہ ہو، چھوٹا بچہ ہو تو الگ بات ہے، عقل مند ہو، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، انگریز ہو، کوئی بھی ہو، ایسی دلیل کی اس کو پیش کرو تو وہ اس کو لازمی مانے. اس کو دلائل عقلیہ کہتے ہیں. دوسرے قسم کے دلائل ہیں دلائل نقلیہ، یعنی وہ دلائل جو پرانے زمانے سے نقل در نقل آ رہی ہوں. اور تیسری قسم کی دلائل ہیں دلائل وحیہ، کہ جس پر قرآن کریم کے اندر اللہ نے وحی کی ہو. دلائل کی کتنی قسمیں ہوئی؟ تین: دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ. عقلیہ وہ کہ مخاطب اس کے ماننے پر مجبور ہو، خامہ اس کو مانے. قرآن کریم میں ایسے تم دیکھو گے کہ مشرکوں سے پوچھو وہ بھی اس کو مان رہے ہوں، مکی کے مشرکوں. دلائل نقلیہ جو پہلے زمانے سے آ رہی ہوں، نقل در نقل صحیح. اور تیسرا دلائل وحیہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس پر حکم کی ہو. پھر دلائل عقلیہ جو ہے وہ تین قسم پر ہیں. پھر میں کہوں گا کہ یہ دلیل عقلی ہے، تم سمجھو گے دلائل عقلی کیا چیز ہے. پھر دلائل عقلی میں یہ دلیل عقلی محض ہے یا الزامی ہے یا اعتراضی ہے. یہ دلائل عقلیہ تین قسم پر ہیں. ایک دلائل عقلیہ محض ایک دلیل ہو عقلی، اور دوسرا دلائل عقلیہ کا دوسرا قسم ہے دلائل عقلیہ الزامی. دلائل عقلیہ الزامی کہ مخاطب کو ملزم کر دے، اس کو چپ کر دے، نو اقرار کرے نہ انکار کرنے کی جرات کر سکے. دلائل عقلیہ مسکت للحسن بھی کہتے ہیں اس کو، اور الزامی بھی کہتے ہیں، کیوں؟ اور تیسرا قسم دلائل عقلیہ کا دلائل عقلیہ اعتراضی،
کہ مقابل زبان سے اعتراف بھی کر دے کہ ہاں بات ایسی ہی ہے. مثلا دلائل عقلیہ محضہ کی مثال سنو. اسی صورت میں دیکھو آیت نمبر 21 دیکھو تھوڑا سا آگے صورت میں سورۃ بقرہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. یہ ہے دعویٰ توحید کا. اعبدوا ربکم، ایک رب کی بات کر، ایک رب کو جھکو، ایک رب کو پکارو. یہ ہے دعویٰ. یہ الذی خلقکم، یہ اس پر دلیل کیا ہے. یہ الذی خلقکم، اس پر دلیل ہے، دلیل عقلی محض. وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. کیا مانا؟ یعنی عبادت اس ذات کی کرنی چاہیے جو خالق ہو. یہ دلیل ہے. ہمارا دعویٰ کیا تو اعبدوا ربکم، اور دلیل پر خلقکم. دوسرا والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں، یعنی تمہارے بڑوں کا بھی خالق ہے. یہ دوسری دلیل عقلی محض. تیسرا الذی جعل لکم الارض فراشا، اس ذات کی بات کرو جس نے زمین فرش بنایا ہے. یعنی اس ذات کی بات کرنی چاہیے کہ جس کی زمین پر تم پھرتے ہو. تو تم جو اوروں کو جھکتے ہو، اوروں کو پکارتے ہو، اس نے تمہارے لیے کیا کیا؟ تم کو نہ پیدا کیا نہ تم اس کی زمین ہے. اور چوتھی دلیل والسماء بنان، یہ دلائل عقلیہ محض. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، یہ پانچویں دلیل. یہ 5 دلائل کس چیز پر پیش کی؟ اعبدوا ربکم پر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلائل عقلیہ محض. یعنی محض ایک دلیل قرآن کریم نے پیش کی، محض ایک دلیل قرآن کریم نے پیش کی. اسی طرح کبھی کبھی دلیل ہوتا ہے الزامی، یعنی کہ مخاطب کو چپ کر دے، وہ نہ ہاں کر دے اور نہ کر دے. وہ بھی انشاءاللہ قرآن کریم میں ہم کہیں کہ یہ ہے دلیل عقلی الزامی. اور تیسرا دلیل عقلی اعترافی، کہ مخاطب جو ہے تمہارے بات پر اعتراف بھی کر رہے کہ ہاں بات تم اسے کہو بات ایسی ہے کہ نہیں، ہو کہے کہ ہاں ایسی ہے. اس کو کہا جاتا ہے دلیل عقلی اعترافی. اس کا نمونہ سورۃ مومنون دیکھو تھوڑا سا 18واں پارہ. آیت نمبر 84. کل ہم نے یہ جگہ نکالا تھا. یہ جگہ ہم نے نکالی کہ آیا مکی کے مشرک اللہ کو مانتے نہیں کبھی، اس پر ہم نے جگہ اس پر بیان کیا بھی تھا. آیت نمبر 84. قل لمن الارض ومن فيها، کہہ دیجئے کس کی ہے زمین. لمن الارض، کس کی ہے زمین. ومن، اور فيها جس میں کنتم تعلمون، اگر ہو تم جاننے والے. سيقولون للہ، جلدی کے کہیں گے کہ خاص اللہ ہی کی ہیں. یہ ہے دلیل عقلی اعترافی کہ مشرک مخاطب جو ہے وہ اعتراف بھی کرے کہ ہاں زمین کس کی ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ کس کی ملکیت ہے. تو سيقولون اللہ. آیت نمبر 86 دیکھو. قل من رب السماوات السبع، کہہ دیجیے کون ہے مالک آسمانوں 7 کا. ورب العرش العظیم، اور کون ہے مالک عرش عظیم کا. تو سيقولون للہ، جلدی کے کہیں گے کہ خاص اللہ ہی. یعنی مشرک اعتراف بھی کرے کہ ہاں اللہ ہی کی ہیں. آیت نمبر 88 دیکھو. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجیے کون ہے کہ اس کے ہاتھ میں اختیارات ہر ایک چیز کی بادشاہی دینا، غریبی دینا، فقیری دینا، صحت دینا، بیماری دینا، بچہ دینا، یہ کس کے اختیار میں ہے. وہ یجیرو، اور وہ فنا دیتا ہے ایک پریشان انسان کو لا یجار علیہ، اور پناہ نہیں دیا جا سکتا اس کے خلاف کوئی بھی. ان کنتم تعلمون، اور تم جانتے کون ہے. سيقولون للہ، جلدی کے کہیں گے خاص اللہ ہی کی. اللہ ہی کی ملکیت ہے، سب چیزیں خزانے سب اللہ کی. یہ کس نے کہا؟ مکے کے مشرکوں نے کہا. اس کو کہا جاتا ہے دلائل عقلیہ اعترافی. دوسری قسم دلائل نقلیہ جو ہیں اس کی بھی دو قسم ہیں، انفرادی اور
اجماعی. کبھی کبھی انفراداً ایک پیغمبر سے ایک دلیل نقل کر کے آ جاتا ہے، اور کبھی اجماع تمام پیغمبروں سے یا تمام اولیاء سے. مثلا انفرادی سورۃ اعراف دیکھو 8واں پارہ آیت نمبر 59. نوح علیہ السلام سے دلیل نقلی توحید پر انفرادی. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقیناً بھیجا تھا ہم نے نوح علیہ السلام الى قوم، اس کو قوم کو. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، پس کہو دے میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ ہی کی. اللہ کو جھکو، صرف اللہ کو جھکو، اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو. نظر و نیاز چڑھائی صرف اللہ ہی کی کرو، اللہ ہی کو مشکل کشا داتا حاجت روا مانو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے کوئی حاجت روا، کوئی الہ بغیر اللہ کے. الہ کا معنی تو کل تم نے سمجھا تھا نا. ما لکم من الہ غیرہ کس نے کہا؟ یعنی یہ دلیل نقلی ہے انفرادی. کس سے؟ نوح علیہ السلام سے. کس مسئلے پر؟ اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ کوئی حاجت روا، کوئی عبادت کا لائق، کوئی مشکل کشا نہیں بغیر اللہ کے. اسی طرح آگے دیکھو آیت نمبر 65 ہود علیہ السلام. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا تھا ہم نے قوم عاد کو اخاہم، ایک ان کا ہود علیہ السلام. اخ کی نسبت جب قوم کو ہو جائے تو ایک قوم میں سے، یہ نہیں کہ قوم کا بھائی، قوم کا بھائی نہیں ہوتا. اخ یہ محاورہ ہے عرب کا. اخاہم، اخ العرب کیا مانا؟ ایک عربوں میں سے. اخ العجم کیا؟ ایک عجم. یہ نہیں کہ تم کہو کہ عجمیوں کا بھائی، عربیوں کا بھائی. بعض لوگ سمجھتے ہیں، کہتے کہ بھیجا تھا ہم نے بھائی عاد کا، وہ عاد تو کافر تھے، تو ایک مومن کافر کا بھائی نہیں ہو سکتا. انما الاخوۃ فی الدین، ایک مومن کافر کا بھائی نہیں ہو سکتا، تو ایک پیغمبر کافروں کا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اخ کا معنی ہے ایک. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا تھا ہم نے قوم عاد کو ایک ان میں سے ہود علیہ السلام. قال یا قوم اعبدوا اللہ، یہ دعویٰ. کہا اے قوم میری اعبدوا اللہ، عبادت کی اقسام کرو اللہ ہی کے لیے، جھکو اللہ کو، پکارو اللہ کو، نظر و نیاز اللہ ہی کی دیا کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی داتا غیرہ اللہ کے بغیر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی انفرادی من ہود علیہ السلام. آگے دیکھو تھوڑا سا آیت نمبر 73 صالح علیہ السلام سے دلیل نقلی انفرادی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کو بھیجا تھا ہم نے ایک ان میں سے صالح علیہ السلام. کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اور قوم میری عبادت کی اقسام کرو اللہ ہی کی، اللہ ہی کے لیے. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی حاجت روا بغیر اللہ کے. اسی طرح آیت نمبر 85 دیکھو شعیب علیہ السلام. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کو بھیجا تھا ہم نے ایک ان میں سے شعیب علیہ السلام. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی حاجت روا بغیر اللہ کے. یہ دلائل نقلیہ انفرادی. کبھی کبھی دلائل نقلیہ اجماعی بیان کر رہا تھا قرآن کریم کہ تمام پیغمبروں سے دلیل نقلی پیش کی جاتی ہے. یہ سورۃ انبیاء دیکھو آیت نمبر 17 آیت نمبر 25 دیکھو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی بھی پیغمبر، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. دیکھو نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی بھی پیغمبر، یعنی تم سے پہلے میں جتنی بھی پیغمبر بھیج چکا ہوں تو ان کو یہ بھی وحی کی ہے کہ انہ لا الہ الا انا،
یہ دلیل نقلی اجماعی تمام انبیاء سے کہ تمام انبیاء نے یہ بیان کیا ہے کہ حاجت روا مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اسی طرح صورت نحل دیکھو پار نمبر 14 آیت نمبر 36 دیکھو. دلیل نقلی اجماعی من انبیاء سابقین آیت نمبر 36. پرانے پیغمبروں سے توحید پر دلیل اجماعی نقلی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے ہر ایک امت میں ایک پیغمبر ان اعبدوا اللہ اس مسئلے پر کہ بات کرو اللہ ہی کی واجتنبوا الطاغوت اور خود کو بچاؤ عبادت سے غیر اللہ کی. ہر پیغمبر یہ دلیل نقلی اجماعی. اسی طرح یہ دلائل نقلیہ کبھی فرشتوں سے بھی ہوتے ہیں. فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ایک اللہ حاجت روا ہے مشکل کشا ہے. فرشتے بھی رسالت پر ان کی گواہی آ جاتی ہے قرآن پر. سمجھ گیا؟ تو ان کو کہا جائے گا دلائل نقلیہ من الملائکہ. دلائل نقلیہ من الملائکہ. کبھی دلائل نقلیہ پرانی کتابوں سے پیش کی جاتی ہیں تورات سے زبور سے صحیفوں سے. میں کہوں گا کہ یہ دلیل نقلی ہے تورات سے, یہ دلیل نقلی ہے انجیل سے, یہ دلیل نقلی صحیفوں سے. کبھی کبھی دلائل نقلیہ اولیاء کرام سے آ جاتے ہیں کہ دیکھو ولی بھی یہ بات کر رہا ہے. پرانے زمانے کے اولیاء گزرے امتوں میں جو اولیاء گزرے ہیں ان سے توحید پر دلائل نقلیہ. کبھی کبھی دلائل نقلیہ حیوانات سے بھی آ جاتے ہیں کہ دیکھو یہ چیونٹی بھی یہ بات کر رہا ہے, دیکھو اشاعت کی مکی کی بھی کبھی عقیدہ تھا, دیکھو ہدہد کا بھی عقیدہ تھا. اس کو کہا جائے گا دلائل نقلیہ من الحیوانات. کبھی کبھی تو جب میں کہوں گا کہ یہ دلائل نقلیہ ہیں تو تم کو سمجھ آ جائے گی کہ دلیل نقلی کیا چیز ہوتی ہے. دلیل وحی تیسرا قسم دلائل کا دلیل وحیہ کہ قرآن کریم نے خود اس پر حکم کیا ہوا ہو. خود یہ سورۃ النحل دیکھو, سورۃ النحل آیت نمبر 51 14واں پارہ. میں مختصر بیان کر رہا ہوں ابھی کیونکہ یہ تو دورہ میں ہم تفصیل کر رہے تھے پورا. ابھی صرف میں تمہارے سمجھانے کے لیے دلیل وحیہ توحید پر آیت نمبر 51 سورۃ النحل 14واں پارہ. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین اور کہا ہے اللہ نے لا تتخذوا الہین اثنین مت پکڑو حاجت روا دو مت پکڑو زیادہ پکڑو. یہ مطلب ہے مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کری شوق سے جس کی چاہے حالی کہتا ہے. عیسائیوں نے تو 3 پکڑے تھے ولا تقولوا ثلاثہ, وہ تو کافر ہو گئے. لیکن مسلمانوں کی ہر گھر میں ہر گاؤں میں 10-10 20-20 حاجت روا پڑی ہوئی ہیں. یہ فلانی چیز کا, یہ فلانی چیز کا, یہ بیٹی دینے کا, یہ بیماری اٹھانے کا, یہ برکت ڈالنے کا, یہ دشمن کی تباہ کرنے کا وغیرہ وغیرہ. وقال اللہ اور کہا ہے اللہ نے لا تتخذوا الہین اثنین مت پکڑو حاجت. یہ نہیں کہا کہ مت پکڑو دو اللہ تو کسی نے پکڑے نہیں ابھی تک. نہ الہ 2 3 4 10 پکڑتے ہیں 20. وما من بلد الا ولها آلہہ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں نے ہندوستان میں چکر لگا, میں نے ایسا گاؤں نہیں دیکھا کہ ان کی آلہہ نہ ہو. ہر گاؤں کے الگ الگ آلہہ ہیں. جیسے پشاور میں دیکھو صرف پشاور کے اندر 100 سے زیادہ آلہہ ہوں گے پشاور کے اندر, یہ شہر کے اندر. وقال اللہ اور کہا ہے اللہ نے لا تتخذوا الہین اثنین مت پکڑو حاجت روا دو. انما هو الہ واحد, اسے نہیں کہا انما هو اللہ واحد. اللہ کو تو ایک مانتے تھے, الہ ایک نہیں مانتے تھے. انما هو الہ واحد, یقیناً یہ اللہ حاجت روا ایک ہی ہے. آیا فرعون, یہ کیا ہے دلیل وحی. اللہ نے وہی چیز پر کی ہے کہ اللہ کی دعا کی دوسرے کو حاجت روا مجھے خوشامد پکڑو. اسی طرح سورۃ کہف دیکھو 15واں پارہ 16واں پارہ آخری آیت دلیل وحی آیت نمبر 110.
قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے یقیناً میں بندہ ہوں تمہاری طرح. نبی علیہ السلام کی بشریت. بعض لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام بشری کا نور یہ کیا ہے؟ اعلان کیجئے اے میرے محبوب، انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں ہوں بندہ تمہاری طرح میرے حاجات ہیں، تمہاری طرح میں مروں گا، زندہ ہوں، روٹی کھاتا ہوں، بیوی بچے ہیں میرے. ہاں یوحا الیہ دلیل وحی، یوحا الیہ وحی کی جاتی مجھ کو، انما الہکم الہ واحد، یقیناً جتوا تمہارا جتوا ایک ہی ہے. یہ دلیل وحی. انشاءاللہ یہ بس بطور نمونہ کی میں نے پیش کی، پھر قرآن کے اندر جب آ جائے گا جگہ تو میں کہوں گا یہ دلیل وحی ہے، بطور نمونہ کے تھا. تیسرا قسم یہ دوسری چیز ہے اس بات کا، الحلف، قسم. یعنی کبھی کبھی قرآن کریم اپنی بات کو، اللہ تعالیٰ نے بات کو قسم کے ذریعے ثابت کر دیتا ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ یہاں پر اللہ نے قسم کہی ہے کس چیز پر؟ قرآن کے ثابت کرنے کے لیے. جیسے صورت ہے توحید کو ثابت کرنے کے لیے صورت آل عمران دیکھو 18 نمبر آیات، تیسرا پارہ، بس بطور نمونہ دیکھو دو جگہ. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہد اللہ، شہادت قسم کی معنی میں آتا ہے نا، یعنی گواہی کرتا ہے اللہ، انہ شان لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی جتوا بغیر اللہ کی. یہ اللہ نے گواہی دی کس چیز میں؟ قرآن میں. یہ ہو گیا دلیل وحی. والملائکۃ، اور فرشتے بھی، یہ دلیل نقلی ہوا. کس سے؟ ملائکوں سے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور صاحبان علم بھی، یہ بھی دلیل نقلی من العلماء. قائماً بالقسط، کڑا ہے یہ گواہی بالقسط، انصاف پر. یہ کون سا گواہی؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس طرح قرآن کریم کے صداقت کے لیے بھی سورۃ النساء دیکھو، قرآن کریم کی صداقت پر اللہ تعالیٰ کا قسم. آیت نمبر 166، چھٹا پارہ. لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی کرتا ہے، یعنی قسم کھاتا ہے، بما اس پر انزل الیک، جو اتارا تم کو، انزلہ بعلمہ، یہ بیان کرتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ انزلہ بعلمہ، اتارا اس کو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ. قرآن کریم کی صداقت پر اللہ کی گواہی. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی کرتے ہیں قرآن کی صداقت پر. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے خاص اللہ گواہ. اس طرح کبھی کبھی رسالت کی اس بات پر بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی گواہی. سورۃ رعد دیکھو، پارہ نمبر 13، آخر آیت دیکھو. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں کافر نہیں ہے تو پیغمبر. سورۃ رعد 13واں پارہ آخری آیت. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر لست مرسلا، نہیں ہو تو پیغمبر. یہ باتیں تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، آج بھی کہتے ہیں یہ اپنی پیٹ سے کر رہے ہیں، یہ خدا نے ایسے نہیں کہا. نبی اسلام پر اعتراض کیا گیا تھا، جو اعتراض نبی اسلام پر کی گئی تھی وہ اعتراض ہم پر بھی ہوئے گا. جو بھی قرآن کریم کا بیان کرے گا وہی اعتراض ہوگا. ہاں بس صرف لہجہ بدل ہوگا، چیز وہی ہوگا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، نہیں ہو تو پیغمبر، یعنی یہ باتیں تو اپنے پیٹ سے کر رہے، اللہ نے نہیں کہی ہیں. قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجیے کافی اللہ گواہ بیچ میرے تیرے کے کہ یہ باتیں میری نہیں ہے، اللہ کی ہیں. یہ نبی اسلام کی صداقت کو ثابت کر دیا اللہ نے دلیل وحی سے. ومن، اور وہ بھی گواہی دیتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں. ومن عندہ علم، اور وہ جن کے پاس ہے علم اللہ کی کتاب کا، یعنی حق پرست علماء بھی میری صداقت پر گواہی دیتے ہیں. یہ الحلف، یہ ساتھ یہ
یہ 6 ہو گئے، 6 عنوانات۔ 7واں عنوان ہے بعد البیان 3 گروہوں کا بیان۔ جب تم یہ دلائل پیش کرو، جب تم یہ اصول بیان کرو، توحید، رسالت، قرآن کریم کی حقانیت اور ایمان بالآخرہ، اور اس پر دلائل بھی پیش کرو، تو لوگ 3 قسم کے ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کریم سکھانا چاہتا ہے، یہ بیان کرنے والی کے لیے ہے کہ جب تو بیان کرو گے تو لوگ 3 قسم کے ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دل برداشتہ ہو جاؤ کہ یہ کیا ہو گیا، اوہو یہ تو لوگ نے نہیں مانا۔ دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، جب بھی بیان ہو چکا ہے تو لوگ 3 قسم کے ہو چکے ہیں۔ یہ سورت حج دیکھو 17واں پارہ، آیت نمبر 52۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی بھی پیغمبر، وَلَا نَبِيٌّ، نہ کوئی نبی، إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ، مگر جب وہ بیان کرتا تھا اللہ کی کتاب کا، أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، تو ڈالتا تھا شیطان وسوسہ فی أُمْنِيَّتِهِ، اس کی بیان کے بارے میں لوگوں کو کہ دیکھو یہ کیا کہا، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، دیکھو یہ کیا بیان کیا۔ تو فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو ہٹا لیتا تھا اللہ وہ جو ڈالتا تھا شیطان وسوسہ منقادین کے دلوں سے۔ ان جو لوگ اللہ کی کتاب کی سیکھنے کے لیے آئے تھے، صحیح نیت سے آئے تھے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ قرآن کریم کی سیکھنے کے لیے اخلاصی نیت ضروری ہے، تو جو لوگ اخلاصی نیت سے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو وسوسہ ان سے ہٹاتا تھا۔ ثم يحكم اللہ آیاتی، پھر مضبوط کرتا تھا اللہ دلائل توحید کا ان کے دلوں میں۔ واللہ علیم، یہ ایک گروہ، اور دوسرا گروہ لیجعل، اور تاکہ ٹھہرا دے اللہ ما ہو وسوسہ یلقی الشیطان، جو ڈالتا تھا شیطان، فتنۃ، سبب منافقت کا، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں ہے مرض، بے ایمانی، ان کے لیے وہ سبب منافقت کا ہو جاتا کہ شیطان وسوسہ ڈالتا تھا۔ یہ کہتے یار ہم کس کی مانے، دیکھو فلانا مولوی یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا وہ کہہ رہا ہے، ہم کس کی مانے؟ چونکہ ان کا نیت خالص نہیں تھا، صحیح نیت سے آئے نہیں تھے، تو شیطان کا وسوسہ ان پر کارگر ثابت ہو گیا، وہ شکی بن گئے، بس وہ کسی کام کے نہیں ہوئے۔ اور تیسرے لوگ والقاتل، اور تاکہ ٹھہرائی وسوسہ سبب کفر کا، سبب دشمنی کا، القاتل قلوبہم، ان سخت دل والوں کے لیے سخت دل والے مقابلے شروع کر دیتے۔ یہ تیسرا قسم، ان 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے، ایک ماننے والے، ایک مذبذب کہ کس کی مانے، اور تیسرا مقابلین یعنی مخالفین۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں بھی پہلے سرے میں 3 گروہوں کا بیان جو ہے، 5 آیتوں میں مومنوں کا، 2 آیتوں میں کافروں کا، اور 13 آیتوں میں منافقوں کا، یہ اسی کو اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ تھا 7واں عنوان کہ بیان کے بعد لوگ 3 قسم کے ہو جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ تم دل برداشتہ ہو جاؤ اور کام چھوڑ نہ دو۔ یہ تو پہلے سے ایسا کام ہو رہا ہے، جب سے بھی پیغمبر آنی شروع ہے تو لوگ 3 قسم کے ہو جاتے تھے۔ 8واں عنوان رموز قرآن، یعنی اشارے قرآن کریم کی، یہ سمجھنی چاہیے، یہ تقریباً 13 ہیں۔ ایک ہے زواجر، زواجر زجر کی جمع، زجر کا معنی دھمکی دینا، یہ دھمکی مومنوں کو بھی ملتی ہے قرآن کریم میں، یہ منافقوں کو بھی ملتی ہے، یہ علماء کو بھی ملتی ہے، یہ کافروں کو بھی ملتی ہے۔ زجر مومنوں کو ملتا ہے یہ زجر کہ تم سستی کیوں کرتے ہو، تم جہاد میں سستی کیوں کرتے ہو، تم انفاق میں مال لگانے میں سستی کیوں کرو، قرآن کے لیے سستی کیوں کرو، ان کو زجر دی جاتی ہے، دھمکی، ٹھیک ہو جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ منافق کو زجر ملتی ہے کہ تم جو زبان سے کہ تمہارے دل میں کیوں نہیں ہے، بے ایمانی کیوں کرتے ہو، میں تم سے سمجھ جاؤں گا۔ اور کافروں کو بھی زجر دی جاتی ہے، تو میں کہوں گا یہاں زجر ہے منافقوں کو، ایسا نہ ہو تم کہو کہ زجر کیا چیز ہے، یہاں زجر ہے مومنوں کو، یہاں زجر ہے اہل کتاب کو۔ تو زجر کا معنی دھمکی دینا۔ دوسرا ہے تخویف، دوسرا رموز میں سے تخویف یعنی ڈراوا،
کبھی ڈراوا دنیاوی ہوگا. اللہ فرماتا ہے تم کو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا یا ایسا کیا تو دنیا میں تم کو تباہ کر دوں گا. اس کو کہا جاتا ہے دنیاوی تخویف. اور کبھی کسی کام پر اخروی تخویف بیان کی جاتی ہے. اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو آخرت میں تم کو میں جہنم میں ڈالوں گا. تو دوسرا رموز میں سے تخویف. تیسرا عذاب برزخ. کبھی کبھی عذاب برزخ تم کہو کہ برزخ کیا چیز ہے؟ پشتوں میں اس کو قبر کا عذاب بھی کہا جاتا ہے. برزخ کا معنی پردہ. برزخ کو برزخ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخرت اور دنیا کی زندگی کے بیچ میں یہ ایک آڑ ہے. یہ ایک آڑ ہے یعنی کچھ تعلق اس کا دنیا کے ساتھ ہے کچھ آخرت کے ساتھ ہے. سمجھ گیا؟ اسی وجہ سے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. میں کہوں گا یہاں سے یہاں یہ عذاب برزخ کا بیان ہے قبر کا عذاب. انشاءاللہ تفصیل میں کروں گا جگہ جگہ پہ. چوتھا رموز میں سے ختم القلب. کبھی کبھی انسان کو بیان کیا جاتا ہے قرآن کے لیے آتا ہے لیکن وہ دل سے نہیں بیٹھتا تو اس کے دل مان نہیں لیتا بات کو تو شک و شکوک و شبہات شروع کر دیتا ہے. پھر شکوک و شبہات کے بعد پھر وہ اکثر یہاں وہاں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر مقابلے شروع کر دیتا ہے قرآن والوں کے ساتھ. یہی آدمی تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا لیتا ہے. یہ سورۃ بقرہ دیکھو آیت نمبر 7 آیت نمبر 6-7 دیکھو. ان الذین کفروا سواء علیہم. یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کی ہے سواء علیہم برابر ہے ان پر. انذرتم ہوں کہ تم ڈراؤ ان کو ہم لم تنذرہم یا نہ ڈراؤ ان کو لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر. وعلی سامعین ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر ہے پردے. ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بڑا. ختم اللہ علی قلوبہم. تو ختم قلب انشاءاللہ تفسیر وہاں کروں گا. ختم قلب کیا ہے یہ وہ اعتراض کا جواب بھی دوں گا کہ جب اللہ نے ختم قلب کر دیا تو پھر اللہ نے عذاب عظیم کا وعدہ کیوں کیا ان کے ساتھ؟ اللہ نے ختم قلب کیا تو یہ تو غریب ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوا. یہ ایک شبہ ہے ایک اعتراض ہے. انشاءاللہ وہاں تفصیل کروں گا. پھر پانچواں رموز میں سے البشارت خوشخبری دینا. یعنی جب ایک مسلمان ایک ایمان والا قرآن والا قرآن کریم پڑھا رہا ہو سیکھ رہا ہو اس کو تکالیف آتی ہوں باپ کی طرف سے بیوی خاون کی طرف سے بیوی کو ایسی طرح چچا کی طرف سے حکومت کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ڈٹ جاؤ تمہاری دنیاوی آخری زندگی بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہتری ہوگا. تو اس کو بشارت سے ہم تعبیر کریں گے خوشخبری دینا. چھٹا رموز میں سے تسلی. یعنی تسلی کا معنی دل سے غم دور کرنا. ہم کہیں گے یہاں تسلی ہے اللہ کی طرف تسلی آ رہی ہے کہ غم مت کرو ماں پرواہ مت کرو. یہ تو کوئی مشکل نہیں. تم سے بڑے بڑے لوگوں نے یہ مشکلات سے تمہارے سے بڑے بڑے اس سے پہلے آرے سی چیزیں گئے ہیں. یہ کیا ہے پرواہ مت کرو یہ تو ہوئے گا. تسلی. ساتواں رموز میں سے التشجیع یعنی بہادری دلانا. کبھی بہادری دلائے گا تم کو گزرے پیغمبروں کے واقعات سے کہ دیکھو اصحاب کہف دیکھو چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے بادشاہوں وزیروں کے بچے تھے ناز و نام میں پھلی ہوئی تھے لیکن جب اللہ کی دین کے لیے کھڑے ہو گئے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. وہ مسئلے سے نیچے اتر کر پھر پتھروں میں وہ سو رہے ہیں غار میں. دیکھو انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. کبھی واقع ابراہیم السلام کا لایا گیا. دیکھو ابراہیم السلام کتنے بڑے انسان کا بیٹا تھا پوری دنیا کے بادشاہ کا بیٹا تھا لیکن جب اس مسئلے پر ڈٹ گیا تو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ سے وہ ڈرا نہیں ہے. تم بھی نہ ڈرو تم بھی اس کا اولاد ہو نا. تشجیع یعنی بہادری دلانا. ہم کہیں گے یہاں تشجیع ہے. ادھر ربط القلب. آٹھواں رموز میں سے ربط القلب. جس طرح ختم قلب منکرین کے لیے لگایا جاتا ہے تو ربط القلب ان دل کا مضبوط کرنا یہ حق پرستوں کے لیے لگایا جاتا ہے. جب آدمی مشکلات میں ڈٹ جاتا ہے مقابلے کرتا ہے باپ کے ساتھ دین کے لیے بادشاہ کے ساتھ بدماشوں کے ساتھ جیل میں جاتا ہے مار کھاتا ہے زخمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے. پھر کسی سے نہیں ڈرتا. جیسی صورت کہف دیکھو یہ معمول کبھی کبھی میں بطور نمونہ کی ایک آیت بیان کروں تم کو.
سورۃ کہف دیکھو، وہی اصحاب کہف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کیسے مضبوط کیا ہوا ہے. آیت نمبر 13-14 دیکھو، 15واں پارہ سورۃ کہف. یہ کچھ بہادر نوجوان گزرے ہیں، داڑھی ان کی نہیں نکلی تھی، کسی کی نکلی تھی کسی کی نہیں نکلی تھی، چھوٹے بچے تھے لیکن بہادر تھے. یہ قصہ ہم کو بیان کیا جا رہا ہے. اگر تم چھوٹا بچہ ہو مثلا تو ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ میں تو چھوٹا ہوں، میرا باپ تو بڑا افسر ہے یا بڑا انسان ہے. نا، جب باپ غلط کام کرو تو تمہیں مقابلہ کر رہے ہیں. اصحاب کہف کو دیکھو، نہ قص علیک نبأ بالحق، ہم بیان کرتے ہیں تم پر نبأ بیان ان کا بالحق، تاکہ حق ظاہر ہو جائے. انہم فتیۃ، یقینا یہ کچھ نوجوان تھے، فتیہ نوجوان جو نئے جوان ہو چکا ہو، یعنی 15-16 سال 18 سال کا. آمنو بربہم، ایمان لایا تھا انہوں نے اپنے رب پر. وزدناہم ہدی، اور زیادہ کی تھی ہم نے ان کو توفیق. وربطنا علی قلوبہم، اور پٹیاں لگائیں گے ہم نے ان کے دلوں پر، یعنی ہم ان کے دل کو مضبوط کیا تھا. اس قاموا، جب کھڑے ہو گئے بادشاہ کے دربار میں، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، تو کہا انہوں نے رب ہمارا آسمان اور زمین کا ہے. کافر بادشاہ کے دربار میں حق بیان کرنا تو آسان کام ہے. لن ندعو من دونه الہا، ہرگز نہیں پکارتے ہم اللہ کے سوا مددگار. لقد قلنا اذا شططا، یقینا کہیں گے اسی وقت زیادتی بات اللہ پر. ابھی قوم پر جرأت ہو رہا ہے. ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم جو ہے اتخذوا من دونه الہا، پکڑے انہوں نے اللہ کے سوا مددگاران. بادشاہ کے دربار میں رد کرے مشرک ہوا، بادشاہ بھی مشرک بے ایمان، وزیر بھی مشرک، ان کے والدین بھی مشرک. لولا اتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم، تو یہاں یہ سخت تقریر انہوں نے کیوں کی بادشاہ کے دربار میں کہ ربطنا علی قلوبہم، ربط القلب. ہم کہیں گے یہاں ربط القلب ہے. تو رموز میں سے 8واں رمز اور 9واں رمز ادخال الہی. ایک قصہ شروع ہوگا، بیچ میں کچھ آیتیں ایسی آ جائیں گی کہ اس کا تعلق نہ آگے سے ملے گا نہ پیچھے سے. تم حیران ہو جاؤ کہ یہ کیا ہو گیا. تو ان آیتوں کو 4 ہوں گی یا 3 ہوگی یا 5 ہوگی یا 1 ہوگا، اس سے ہم تعبیر کریں گے ادخال الہی، کہ اللہ تعالی یہاں پر ایک بات کو داخل کر رہا ہے تمہاری تسلی کے لیے، تمہاری خوشخبری کے لیے. اور 10واں رموز میں سے الامثال، مثالیں کبھی عنکبوت کی مثال توحید کے بیان پر، کبھی مکھی کی مثال، کبھی مچھر کی مثال، اور کبھی گدے کی مثال، اور کبھی کتے کی مثال وغیرہ وغیرہ، یہ مثالیں. اور 11 رموز میں سے القصص، قرآن کریم میں قصے، پیغمبروں کے واقعات، اس کے اپنے فائدے ہوں گے انشاءاللہ. ہم وہاں پر بیان کے 50 پیغمبروں کے واقعات میں 50 فائدے ہوتے ہیں. اور 12واں رموز میں سے العقبات، مشکلات کی گھاٹیاں، وہ 6 قرآن کریم بیان کر رہے سورۃ انعام میں. ہم کہیں گے یہ عقبات ہے، پہلا عقبہ، دوسرا، چوتھا، تیسرا، 5واں، 6واں. اور 13 رموز میں سے 13واں الامور المصلحہ، یعنی وہ کام جو آدمی کے لیے باعث امداد ہوتے ہیں. یہ کام کرو کہ اللہ کا امداد کر دیا جائے. ہم کہیں گے یہ ہے امور مصلحہ. یہ 8واں عنوان رموز القرآن، یعنی قرآن کریم کے اشارے سمجھنا. یہ 13 قسم پر ہیں ہم نے جو بیان کی. 9واں عنوانات میں سے العنوان التاسع، یعنی 9واں عنوان معرفت النسخہ، یعنی سمجھنا نسخہ کا. نانا کا خجدہ شو اور اخلاص شو. یہ 9واں عنوان، وہ تو 8واں عنوان تھا، اس میں 13 قسم تھے. یہ بھی 9واں عنوان ہے. 9واں عنوان معرفت النسخہ، نسخہ کا پہچاننا. نسخہ ایک علم ہے. اگر ایک قرآن کریم سیکھنے والا یہ علم نہ سیکھے تو قرآن نہیں سیکھ سکے گا. نسخہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں آئے
امام قرطبی نے واقع بیان کیا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 106 کی نیچے، ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. دیکھو تھوڑا سا سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 106 دیکھو. ما ننسخ من آیۃ او ننسها، وہ جو وما ننسخ من آیۃ، وہ جو ہم ہٹا دیں من آیۃ کوئی حکم، اور ننسیا یا چھوڑ دے اس کو اپنی حالت پر، تو یہ میرا اختیار ہے. ہاں وہ جو ہٹا لیتا ہوں، منسوخ کر لیتا ہوں، تو نہ آتے بخیر منہا، لے آتے ہیں بخیر منہا، آسان اس سے عمل میں، او مثل او یہاں وہ کے معنی وہ مثلہا، اور اس کی طرح جرم میں. یعنی اللہ تعالیٰ جب ایک حکم پہلے بھیج لیتا ہے کچھ زمانے کے لیے، تو پھر اس حکم کو کچھ زمانے کے بعد ہٹا کر دوسرا حکم لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ اس میں دو فائدے ہیں. ایک یہ کہ یہ آخری حکم جو پہلے سے آسان ہوتا ہے کرنے میں، اور اجر میں اس کی طرح ہوتا ہے. اس آیت کے نیچے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں آئے، تو مسجد میں اذا رہے تھا الرجل یخوف الناس، اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے، کسی کہانیاں بیان کر رہا ہے. اس نے کہا ماں ازا، یہ کیا ہے؟ کسی کا یہ ایک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، نیک، مسجد میں روزانہ آتا ہے، اسی طرح وہ لوگوں کو ڈراتا ہے. حضرت علی اس کو پہچانتا تھا کہ اس کو تو قرآن کا علم نہیں تھا. حضرت علی نے کہا نا، یہ ایسا آدمی نہیں کہ لوگوں کو ڈرائے، بلکہ یہ ایسا آدمی ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے پہچانو. یہ اپنا تعارف کرنا چاہے کہ لوگ مجھے پہچانے کہ میں فلانا آدمی ہوں. پھر اس کے پیچھے ایک آدمی بھیجا کہ اس کو بولو کہ آ جائے. جب آیا تو اس سے پوچھتا ہے اتعرف الناسخ من المنسوخ، اتعرف الناسخ من المنسوخ، تو ناسخ منسوخ سمجھتا ہے؟ کہتا ہے نا. کہتا ہے اخرج من مسجدنا، نکلو ہمارے مسجد سے بے ایمان، تم کو قرآن نہیں یاد ہو، تم لوگ اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں کسی کہانی بیان کر دے، بے ایمان نکلو. پہلے قرآن سیکھو پھر مسجد کے اندر بیان کرو. تو نسخ کا ایک ضروری علم ہے کہ تم ناسخ اور منسوخ پہچانو. اصل میں ناسخ اور منسوخ یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر دلیل ہے. پہلے اللہ تعالیٰ ایک حکم بھیج لیتا ہے جو مخلوق کے لیے کچھ زمانے تک کے لیے بہتر ہوتا ہے، پھر اس حکم کو ہٹا کر دوسرا حکم بھیج لیتا ہے. یعنی گویا کہ نسخ ایک حکم کے انجام بیان کرنے کے لیے اور دوسرے حکم کی ابتدا کے لیے، کہ جب یہ ناسخ آیت نہیں آئی تھی، ناسخ حکم نہیں آیا تھا، تو وہ منسوخ جو ہے اس زمانے تک کے لیے وہ فیتا کرامت تھا. جب یہ ناسخ حکم آیا تو اس حکم کو ہٹا کر اس حکم پر حکم کا عمل ہونا شروع ہوا. مثلا نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو اللہ نے حکم کر دیا کہ تم مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو. 15-16 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا مسلمان نبی اسلام نے. پھر اللہ نے حکم بھیجا کہ یہ قبلہ جو منسوخ ہو گیا اور بیت اللہ کی طرف منہ موڑو. سمجھ گیا؟ انشاءاللہ تفسیر میں وہاں کروں گا نسخ کا. تو نواں عنوان معرفت النسخ، نسخ کا سمجھنا. 10واں عنوان شان نزول. بعض جگہ تم نے جب قرآن کو بیٹھو گے تو تم سنو گے شان نزول، شان نزول، اس آیت کی شان نزول، اس آیت کی شان نزول ہے. شان نزول کا سمجھنا ایک بہترین علم ہے، لیکن یہ ضرور نہیں کہ ہر ایک آیت کے لیے شان نزول بیان کیا جائے. بعض لوگوں نے شان نزول میں بہت زیادہ غلو کیا ہوا ہے، ہر ایک آیت کے لیے ایک شان نزول نکالا ہوا ہے. حالانکہ یہ قرآن کریم کی خدمت نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کو جام کرنا ہے. اس سے آدمی یہ سمجھے گا، اس سے ایک آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ قرآن کریم اس زمانے کے لیے تھا، یہ آیت ابو جہل کے لیے ہے، یہ آیت ولید کے لیے ہے، یہ آیت فلانی یہودی کے لیے، یہ آیت فلانی مشرک کے لیے، یہ آیت فلانی منافق کے لیے. لوگوں نے ایسے طرز پر ترجمے کیے ہیں، لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے
بلکہ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے نزولت فی قضا، کیا مانا؟ یعنی یہ آیت جو ہے فلانے کے بارے میں نازل ہو، مانا ہے، لیکن مطلب اس کا یہ کہ فلانا واقعہ جو ہے اس آیت کا مصداق ہے، اس زمانے میں اس آیت کا مصداق فلانا آدمی تھا، یعنی یہ موجودہ لوگوں کے لیے ایک مثال سا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں فلانا بھی یہ کام کرتا تو یہ آیت اس آیت کے حکم میں وہ آدمی تھا۔ آج اگر کوئی آدمی اس کی طرح کام کرے گا تو اس آیت کے نیچے آ جائے گا۔ شان نزول کا یہ معنی نہیں کہ اس کے ساتھ لگاؤ، پھر تو اکثر آیتیں نماز کی، روزوں کی، حج کی، جہاد کی تو سارے صحابہ کی رعایت تھے، تو پھر ہمارے لیے کیا بچا؟ تخویف کی آیتیں، ڈراوے کی آیتیں، جہنم کی آیتیں وہ تو مشرکوں کے لیے ہیں، یہودوں کے لیے ہیں، منافقوں اس زمانے کے لیے، تو پھر نماز کی آیتیں، حج کی آیتیں، روزی کی آیتیں، جہاد کی آیتیں اور جنت کی آیتیں وہ کس کے لیے ہوں گی؟ صحابہ کے لیے، تو ہمارے لیے کیا بچا؟ نہ اس وقت اس جنت کی آیتوں کی مصداق صحابہ تھے اور ان جہنم کی آیتوں کی مصداق کون تھے؟ منافق تھے، مشرک تھے اس زمانے کے۔ یہ نہیں کہ ان کے لیے ان کے ساتھ لگا۔ قرآن کریم کا حکم عام ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد۔ مفسرین سب لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی الفاظ کا اعتبار عام ہوگا، یعنی الفاظ عام ہوں گے قیامت تک، جو بھی اس کے نیچے آئے گا اس کے لیے حکم عام ہوگا، اگرچہ مفسرین نے ذکر کیا ہو کہ فلانے واقعے کے لیے آیات اتاری گئی ہیں۔ سمجھ گیا؟ مثلا ایک مثال میں پیش کرتا ہوں تم کو، یہ آخری دو صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ مکی آیتیں ہیں، یعنی مکی زندگی میں اتاری گئی پہلے زمانے میں۔ سورت الناس جو ہے یہ 21ویں نمبر پر اتارا گیا ہے، 20 سورتیں اس سے پہلے اتری ہیں، اور سورت فلق جو ہے یہ 22ویں نمبر پر ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا تھا مدینے میں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں اتری تھی نبی علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا، تو یہ تو 15-16 سال 18 سال پہلے اتری ہیں۔ مطلب کیا؟ اس وقت نبی اسلام نے یہ پڑھی تھی، تو شان و نزول کا مطلب یہ نہیں کہ نبی اسلام پر جادو ہوا تو اس وقت ہی اتری تھی، نہیں، نبی اسلام کا یہ واقعہ ان آیتوں کا مثال ہے، یہ مطلب ہے۔ سمجھ گیا؟ انشاءاللہ تفصیل ہم کریں گے آگے گا۔ 11واں عنوان ہے متشابہ اور محکم آیاتوں کا سمجھنا۔ محکم آیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کا معنی ایک ہوتا ہے، اس میں کوئی آدمی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، اور دوسرے قسم ہے متشابہ آیتیں۔ متشابہ کے اس میں دو قسم کے معنی ہوتے ہیں، ایک مرادی معنی اور ایک غیر مرادی معنی۔ سورۃ آل عمران آیت اور 7 میں انشاءاللہ ہم تفصیل کریں گے۔ اور 12واں عنوان ہے، 12واں عنوان یعنی اس چیز کا سمجھنا کہ قرآن کریم میں ایک لفظ کئی معنوں میں آتا ہے۔ مثلا لفظ ہدایت کا لے لو، ہدایت قرآن کریم میں ہدایت 17 معنوں میں آتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ہدایت اہدنا الصراط المستقیم، اگر تم مانا کرو اہدنا الصراط المستقیم کام کو سیدھی راہ، تو ایمان تو غلط ہو جائے گا۔ ایک کافر تم پر اعتراض کرے تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے، تو کہے گا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ اچھا جب تم مسلمان ہے تو یہ اسلام ٹیڑھا راستہ ہے کہ سیدھا راستہ؟ تم کہو کہ سیدھا، تو وہ تم سے کہے گا تم تو خود کہہ رہے ہو کہ میں غلط راستے پر ہوں، یعنی اسلام اور ٹیڑھا راستہ ہے۔ کیونکہ ایک آدمی کے پاس جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تو پہلے سے سیدھی راہ پر ہے تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو کہو کہ میں سیدھی راہ پر نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، تو پھر مانگو اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہم کو سیدھی راہ۔ سمجھ گیا؟ یا ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے۔ قرآن تو ھدی للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کے 17 معنی ہیں، یاد رکھو، ہر جگہ الگ الگ معنی ہوگا۔ اگر ایک آدمی اس چیز کو نہیں سمجھے گا تو قرآن کریم میں اس کو ٹھوکریں لگے گی، وہ نہیں خود سمجھے گا نہ اوروں کو سمجھا سکے گا۔ اسی طرح امت کی تقریباً 5-6 معنی ہیں امت کی۔ اس طرح وہی جو ہے وہی
تقریباً 6 معنوں میں ہے، وہی اشارے کے معنی میں بھی ہے۔ فخرج علی قومی فاوحى الیہم ان سبحوا بکرة وعشیا۔ زکریا علیہ السلام نکل آئے تو نہیں، یہ مطلب نہیں فاوحى الیہم کو وحی کی، ان کو اشارہ کیا۔ کبھی وہاں وہی جو حکم کے معنی میں آتا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارا رب نے مچھلی شہد کی مکھی کو حکم کیا ہے، یہ نہیں کہ وہی کیا اس کو۔ اسی طرح وہی کبھی وسوسے کے معنی میں، وہی وسوسے کے معنی میں بھی، اوحى الشیطان، شیطان نے وہی کی نا، وسوسہ ڈالا۔ تو اسی طرح بہت سے الفاظ ہیں کہ ایک لفظ کے 5 6 10 تک معنی ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اس چیز کو نہیں سمجھے گا، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے تو اس کو ٹوکنے لگے گی۔ اور 13واں عنوان ہے، 13واں عنوان 5 باتوں کا بیان۔ ہر سورت کے ابتدا میں ہم 5 باتیں بیان کرتے ہیں، بس یہ آخر عنوان ہے۔ 13واں عنوان جاننا ان 5 باتوں کا جو ہر سورت کی ابتدا میں ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک بات کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی، اس چیز کو سمجھنا کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، نزول میں کتنے نمبر پر ہے اور ترتیب میں کتنے نمبر پر، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زندگی 2 قسم پر تھی۔ ایک ہجرت سے پہلی والی زندگی، اس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے، وہ 13 سالہ زندگی ہے رسالت والی، اور ایک ہجرت کی بعد والی زندگی 10 سالہ، اس کو کہا جاتا ہے مدنی زندگی۔ تو جو مکی زندگی میں صورتیں اتری ہیں ان کو مکی صورتیں کہی جاتی ہیں، یعنی وہ صورتیں جو نبی صاحب کی مکی زندگی میں اتری تھی، چاہے مکہ میں تھی یا سفر میں تھی، لیکن ہجرت سے پہلی والی زندگی میں۔ یہ تقریباً 87 ہیں یا 86 ہیں۔ اور جو ہجرت کے بعد نبی اسلام کی زندگی ہے مدنی، اس زندگی میں جتنی صورتیں اتری ہیں ان کو مدنی صورتیں کہی جاتی ہیں، یعنی وہ صورتیں جو ہجرت سے بعد والی، چاہے وہ مدینے میں تھی یا دوسرے جگہوں پر۔ اگرچہ حج کو بھی نبی اسلام آئے ہیں مکے میں، حج کو آئے تھے مکے میں آخری سال، وہاں بھی جو صورت اتری ہے اس کو کہا جاتا ہے مدنی صورت، سمجھ گیا، اگرچہ مکے میں اتری تھی۔ تو یہ مدنی صورتیں تقریباً یہ 28 ہیں یا 27 ہیں۔ کل صورتیں قرآن کریم کی کتنی ہیں؟ 114۔ یہ مکی اور مدنی صورتوں کا پہچانا اور اس کا امتیاز کیا ہے؟ مکی صورتیں زیادہ تر ایمانیات پر ہیں، یعنی ان میں ایمان کی اصول بیان کی جاتی۔ ایمان کے اصول کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ توحید، رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرہ۔ یعنی مکی صورتوں میں زیادہ تر اصول محمد کا بیان ہے، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر بیان ہے اصول محمدہ کا۔ ابھی سمجھ رہا ہے؟ گویا کہ قرآن کریم تشریح کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ یہ جو تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی تشریح مکی صورتیں کر رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ یہ ایمان کا دوسرا کلمہ جو ہے محمد رسول اللہ، دوسرا جز کلمے کا، یہ مدنی صورت اس کی تشریح کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن کو نہیں سمجھے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی سمجھے گا؟ نہیں سمجھے، کبھی بھی نہیں سمجھے گا۔ یاد رکھو قرآن کریم اترا ہے اس کلمے کی وضاحت کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وضاحت کے لیے۔ اسی وجہ سے صحابہ کہتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، پھر ہم نے قرآن پڑھا۔ کیا مانا؟ قرآن سیکھا کہ یہ معنی، یہ لفظ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کی تشریح بغیر قرآن کی ہو نہیں سکتی، اور محمد رسول اللہ کی وضاحت ہو نہیں سکتی بغیر قرآن کی۔ انسان کا بدن 2 قسم پر ہے، ایک اس کی ظاہری بدن ہے اور ایک اس کا روح ہے، بلکہ روح جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ یہ تو ایک ڈھانچہ ہے، یہ تو ایک پنجرہ ہے، اس پنجرے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے روح کو ڈالا ہوا ہے۔ اصل چیز جو ہے روح ہے۔ روح جب تک تمہارے بدن میں ہوگا تمہاری آنکھیں بھی کام کریں گی، تمہارے کان بھی کام کریں گے، تمہارے پیر اور ہاتھ بھی کام کریں گے، لیکن جب یہ روح ختم ہو جائے گی، تم جوان ہو یا بوڑھا ہو کیسا بھی ہو، نہ تمہاری آنکھیں کام کریں گے، پھر نہ ہاتھ اور نہ پیر، بس تو ایک مردہ لاش ہوئے گا۔
تو اصل چیز کیا ہے بدن میں؟ روح۔ ابھی یہ 87 صورتیں جو اتری ہیں یہ روح کی اصلاح کے لیے آئی ہیں، یہ 87 صورتیں روح کی اصلاح کے لیے، اور روح کا مقام بدن میں دل ہے۔ اور یہ 27 صورتیں مدنی جو آئی ہیں وہ تمہاری آنکھوں کی اصلاح کے لیے، کہ آنکھیں کہاں، آنکھوں سے کس چیز کو دیکھو، کانوں کی اصلاح کے لیے کہ کانوں سے کس چیز کو سنو، ہاتھوں کی اصلاح کے لیے کہ ہاتھوں سے کس چیز کو پکڑو، پیروں کی اصلاح کے لیے کہ پیروں سے کہاں جاؤ کہاں نہ جاؤ۔ سمجھ گیا؟ قرآن کریم تمہارے اصلاح کے لیے، روحانی اصلاح کے لیے اور بدنی اصلاح دونوں کے لیے۔ تو پہلی چیز ہم نے سیکھنی ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ جب میں کہوں کہ یہ سورت مکی ہے تو تم کیا سمجھو کہ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں اصول ایمان کا بیان ہو رہے ہیں۔ اور جب میں کہوں کہ یہ مدنی سورت ہے تم کیا سمجھو گے؟ کہ اس میں بیان ہو رہا ہے احکام کا، یعنی اس میں حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے پہلی بات کے ساتھ یہ بھی کہ نزول میں کتنے نمبر پر اور ترتیب میں کتنے نمبر پر، کیونکہ دو قسم کا ترتیب ہے قرآن کا۔ ایک ترتیب ہے مصحفی کہ یہ جو موجودہ ہمارے سامنے قرآن ہے اس کی ترتیب، جیسے مصحف میں پہلی سورت فاتحہ ہے، دوسرا بقرہ ہے، تیسرا آل عمران اور چوتھا نساء اور پانچواں مائدہ اور چھٹا انعام اور ساتواں اعراف وغیرہ، اس ترتیب سے اس کو کہا جاتا ہے ترتیبی مصحفی یا ترتیبی کتابی۔ اور ایک ہے ترتیبی نزولی کہ آسمان سے یہ سورت کس ترتیب سے اتری ہے۔ تو آسمان سے ترتیب جو ہے وہ الگ ہے۔ آسمان سے جو اترے پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہ تیسرے پارے میں ہے۔ دوسرے اس کے بعد اتری نون والقلم وما یسطرون، سورت قلم۔ تیسری اتری ہے سورت مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل، اور چوتھی اتری ہے سورت مزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور پانچویں اتری ہے سورت فاتحہ جو ہماری پہلی سورت ہے قرآن کریم میں، یہ پانچویں نمبر پر ہے۔ تو پانچ باتوں میں سے پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورت بقرہ یا مائدہ یا نساء کوئی بھی، سب سے پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اور اس کا ترتیب کتنا ہے اور اس کا نزول کتنے نمبر پر ہے۔ سمجھ آئے بات؟ دوسری بات، ہر سورت میں سمجھنے کے لیے ربط سورت کا گزری سورت کے ساتھ ربط، ان تعلق کہ یہ سورت اس سورت کے بعد لگائی گئی، اس کی وجہ کیا ہے۔ مثلا ابھی دیکھو سورت فاتحہ نزول میں کتنے نمبر پر ہے؟ 5ویں نمبر پر، اور سورت بقرہ نزول میں کتنے نمبر پر ہے؟ 87 نمبر پر۔ بیچ میں 82 صورتیں اتری ہیں، لیکن قرآن کریم میں یہ لگائی کیوں گئی؟ اس کی پیچھے اس کی وجوہات، اس کو ہم کہتے ہیں ربط۔ وہ کبھی ہم 10 بیان کر رہے ہیں، کبھی 12، کبھی 8، کبھی 5، کبھی 6، کبھی 2، کبھی 3۔ تو دوسری چیز سمجھنا ربط سورت کا گزری سورت کے ساتھ، اور تیسری چیز سمجھنا امتیازات سورت کے، کہ یہ سورت جو ہے وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ اس کے اندر ہیں اور سورتوں کے اندر نہیں ہیں، وہ کون کون سی باتیں ہیں، کون کون سے واقعے ہیں، کون کون سے احکام ہیں کہ اس سورت کے اندر ہیں جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، دوسرے کے اندر نہیں ہیں۔ یعنی کن باتوں کے ذریعے، کن مسائل کے ذریعے سورت ممتاز ہے باقی قرآن کریم کی باقی صورتوں سے۔ اس کو کیا کہیں گے ہم؟ امتیازات سورت کے۔ ایسا کہ تم کہو کہ امتیازات کیا چیز ہے، یہ میں تم کو آگے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ پھر تم کو آسانی ہو۔ یہ امتیازات کبھی 2 ہوں گے، کبھی 10 ہوں گے، کبھی 5 ہوں گے، کبھی 12 ہوں گے، کبھی 15 ہوں گے۔ اور تیسری بات، چوتھی بات، سب سے پہلے ہم جو بیان کریں گے دعوی صورت یا مقصدی صورت، کہ اس صورت کے اندر مقصدی بات کون سی ہے۔ اس کو ہم دعوی صورت بھی کہیں گے اور اس کو ہم مقصدی صورت بھی کہیں گے، محوری صورت بھی کہیں گے ہم۔ بعض لوگ اس کو عمود کہتے ہیں، عمود۔ مثلا صورت فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس العباد اللہ وحدہ۔ اور سورۃ بقرہ کا مقصد 4 مسئلے، سورۃ آل عمران کا مقصد وہی 4 مسئلے جو بقرہ کے ہیں زیادہ تفصیل سے۔ سورۃ نساء کا مقصد کیا ہے؟ بیان ان امور کا
جس کے نفاذ کے ساتھ اصلاح آتی ہے معاشرے میں. سورۃ مائدہ کا مقصد بیان حل اور مت کا، وہ 4 مسئلے جو حلال اور حرام کے ساتھ متعلق ہے اس کی تفصیل. سورۃ انعام کا مقصد کیا ہے؟ رد شرک کا مکمل. اسی طریقے سے سیکھ و بس قرآن بہت آسان کتاب ہے. تو چوتھی بات مقصد صورت، کبھی مقصد صورت ایک مسئلہ ہوگا، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4. اور 5ویں بات ہم ہر صورت کے ابتدا میں کریں گے. 5ویں بات تقسیم صورت، کہ یہ صورت جو ہے مسائل کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم ہے. 2 حصوں میں ہے، 3 حصوں میں ہے، 4 میں ہے، 5 میں ہے. بعض صورتیں 10 حصوں میں تقسیم ہوگی جیسے مائدہ، سورۃ مائدہ. بعض صورتیں 4 حصوں میں تقسیم ہوگی جیسے سورۃ بقرہ. بعض صورتیں 3 حصوں میں جیسے سورۃ فاتحہ. یہ جو نماز میں پڑھ رہی 3 حصوں میں تقسیم ہے. بعض صورتیں 3 حصوں میں جیسے سورۃ آل عمران، وہ بھی 3 حصوں میں. سورۃ نساء وہ بھی 3 حصوں میں. سورۃ انعام 2 حصوں میں ہے. اسی طرح تو یہ 5ویں بات سمجھنی چاہیے تقسیم صورت ہو کہ صورت کتنے حصوں میں. یہ عنوانات تقریباً بیان ہو چکی ہیں. ابھی ہم آتے ہیں سورۃ فاتحہ پر. یہ 5 باتیں جو ہیں اس کو شروع کریں گے، لیکن سورۃ فاتحہ کی کچھ میں تم کو یہ بیان کرنا چاہوں کہ یہ ایسی صورت ہے کہ لم ینزل، کہ نہیں اترا اس جیسا نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں. یہ ایسی صورت ہے کہ آسمانی کتابوں میں کسی بھی کتاب میں ایسی صورت نہیں اتری ہے. ایک صحابی ہے، نبی اسلام اس سے کہہ رہا ہے کہ میں تم کو ایسی صورت نہ بتاؤں کہ نہ تورات میں اترے، نہ زبور میں، انجیل میں. اس نے کہا کیوں نہ یا رسول اللہ. نبی اسلام نے اس سے کہا سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں. سورۃ فاتحہ کی بہت سے نام ہیں، اور زیادہ نام جو ہیں ایک چیز کی زیادہ بڑائی پر اور فضیلت پر دلیل ہوتے ہیں. مثلا سورۃ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ. فاتحہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے قرآن کریم کھولی جاتی ہے. فاتحہ معنی کھولنے والی، تو قرآن کریم اس کے ذریعے سب سے پہلی کھولی جاتی ہے اس پر فاتحہ. یا فاتحہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تم اس کو سیکھو گے تو آسمان سے رحمت کے دروازے تمہارے کھولی جائیں گے. آسمان سے رحمت کے دروازے تمہارے کھولی جائیں گے اس کو سیکھو گے اگر. دوسرا نام اس سورت کے الصلاۃ، سورۃ الصلاۃ، یعنی نماز والی سورت. اور یہ حدیث میں اس کا نام آیا ہے. نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. میں نے سورۃ فاتحہ اپنے اور اپنی بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے. قسمت الصلاۃ، میں نے تقسیم کیا ہے نماز کو یعنی سورۃ فاتحہ کو، بینی اور بین عبدی نصفین، اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ میں آدھا آدھا. ابھی کیسا تفصیل سنو. نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، جب بندہ نماز میں کہتا ہے الرحمن الرحیم تو قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مالک یوم الدین تو قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، بندے نے میری بڑائی تسلیم کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو قال اللہ تعالی هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ آیت جو ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھا آدھا ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ میرا، إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بندوں کے لیے، اور بندوں کے لیے وہ جو مجھ سے مانگے. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمین تو قال اللہ تعالی هذا لعبدی ولعبدی ما سأل. یعنی حدیث کی روح سے اس کا نام بھی صلاۃ ہے، قسمت صلاۃ. تیسرا نام اس کا ہے سورۃ الحمد. سورۃ الحمد،
سورۃ الحمد اس لیے ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہلے بیان ہو چکی ہیں. چوتھا نام اس سورت کا ہے اساس القرآن. اساس کا معنی بنیاد، یعنی یہ سورت قرآن کریم کے لیے بنیاد کے مقام پر ہے. یعنی جتنا بنیاد مضبوط ہوگا اتنی آبادی مضبوط ہوگی نا. تو جتنا یہ سورت اچھی طریقے سے سیکھو گے اتنا قرآن کریم تم کو آسان ہوگا. بعض لوگ جب قرآن شروع کر دیتے ہیں تو پہلے دن اس سورت کو پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ اگلی سورت میں بھی ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں تو آسان ہے نا، یہ سب سے مشکل سورت ہے. اس کو صحیح طریقے سے سمجھو گے تو قرآن تم سمجھ لو گے. اور میرا تجربہ ہے، اکثر ایسے ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن ہم نہیں سیکھ سکتے. میں کہتا ہوں تجربہ کرو، تجربہ شرط ہے. صرف میرے ساتھ تم سورۃ فاتحہ پڑھو، سورۃ فاتحہ. اگر تم نے قرآن نہیں سیکھا پورا تو مجھے پھر کہو یہ سورت پڑھو میرے ساتھ تم، تو انشاءاللہ آگے آئندہ سورتیں تم کو ایسی آسان نظر آئیں. تم کہو یہ تو آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہیے. سورۃ فاتحہ اس میں تم نے جلدی نہیں مچانا ہے، نہیں کہ تم کہو کہ دیکھو آج تو تیسرا دن ہے ابھی تو ہم نے الحمدللہ کا معنی بھی نہیں پڑھا. یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی تھی اسی چیز کے لیے کہ تم سمجھ جاؤ باتوں کو. سمجھ گئے؟ تو اس کا نام ہے اساس القرآن، بنیاد قرآن کریم کا. جتنا بنیاد مضبوط ہوگا اتنا آبادی مضبوط ہوگی. بنیاد کمزور ہوگا تو تمہاری آبادی کمزور ہوگی. اس صورت کو نہیں سمجھو گے تو آگے قرآن کریم تم آخر تک نہیں سمجھ سکو گے. پانچواں نام اس کا ہے سورۃ الشافیہ، شفا والی سورت. یعنی اس میں سینے کے امراض کا علاج ہے. شرک اور بدعات، وسوسوں کا، شکوک کا، بزدلی کا، بے غیرتی کا، بے حیائی کا، یعنی سینے کے جتنے بھی خراب امراض ہیں، مرض ہیں، اس کا علاج اس کے اندر ہے شافیہ، سورۃ الشافیہ، شفا دینے والی. چھٹا نام اس کا ہے الکافیہ، یعنی کافی. اپنے مضامین میں یہ کافی صورت ہے، یعنی اصول کے بیان میں بالکل ہی کافی ہے. 4 اصول ہی بیان کر رہے کافیہ. ساتواں نام اس کا ہے واقعہ، قاب و قنداری کا واقعہ، بچانے والی صورت. یہ جہنم کی آگ سے بچانے والی صورت ہے. تم اس کو سیکھو کہ صرف اس صورت کو صحیح تو جہنم کی آگ سے تم کو بچائے گی یہ صورت. 8واں نام اس کا سورۃ رقیہ، رقیہ دم والی صورت. کسی بھی مریض پر اس کو چپ کرو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے ایک سانپ پر ڈسی ہوئے آدمی پر 7 مرتبہ اس کو چپ کیا، 7 مرتبہ. اور حدیث میں آتے بخاری شریف میں وہ ایسا کڑا ہو گیا کہ گوئی اس کو کچھ بیماری ہی نہیں تھی. 7 مرتبہ چپ کیا. اور پھر نبی اسلام نے اسے پوچھا تھا کہ تم کو کس چیز نے سمجھایا کہ رقیہ ہے. سمجھ گیا؟ یہ سورۃ رقیہ. 9واں نام اس کا سورۃ الکنز. کنز کا معنی خزانہ، یہ علوم کا خزانہ ہے. اس کے اندر کروڑوں علوم ہے، کروڑوں علوم یاد رکھو. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر 10,000 علوم ہیں. کسی نے اس پر اعتراض کر دیا. امام راضی جب شروع ہوا تو صرف بسم اللہ پر سے 1,00,000 مسائل نکالے. 1,00,000 صرف بسم اللہ سے. ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں، قرآن کریم کے عاشق تھے. قرآن کریم پر کلتا تھا. آج تو بس حفظ کرو، بس پورا کام تم نے کرے. حفظ نہ قرآن کریم سے کے خزانوں سے کچھ ڈائمنڈ، کچھ موتی نکالو. سمجھ گیا؟ جتنی زیادہ کوشش کرو زیادہ موتی نکلیں گے. سورۃ الکنز یہ تو خزانے ہیں، علوم کے خزانے. 10واں نام اس کا ہے سبع مثانی. سبع معنی 7 اور مثانی معنی بار بار دہرائی جانے والی، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں نماز میں. ہر نماز میں تم پڑھتے ہو نا، 4 رکعت نماز میں 4 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، 3 رکعت نماز میں 3 مرتبہ، 2 رکعت میں 2 مرتبہ. امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرت تمہار بھی ہے، یعنی کم از کم دن میں 32 مرتبہ تم اس کو پڑھتے ہو، یا بالواسطہ یا بغیر واسطہ کی ڈائریکٹ.
سبع مثانیہ، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یا وہ 7 آیتیں جس کا مضمون قرآن کریم میں بار بار آئے گا. جیسا میں نے کہا یہ اساس القرآن ہے نا، اس کی احکام، اس کی آیتیں قرآن کریم میں بار بار آئیں گے، بار بار آئیں گے. سبع مثانیہ. 11واں نام اس کا ہے الوافیہ. الوافیہ پورا، جس طرح کافیہ اس طرح وافیہ پورا. کیا مانا؟ یہ نماز میں یہ سورت پوری پڑھنی ہوگی، پوری. نماز میں اور سورتوں میں سے کچھ آیتیں پڑھو تو بھی تمہاری نماز ہو جائے گی نا، لیکن اس سورت میں اگر تم نے ایک آیت بھی چھوڑ دی، مثلا الحمدللہ رب العالمین سے غیر المغضوب علیہم تک پڑھا، ولا الضالین نہیں پڑھا، تو تمہارا نماز نہیں ہوا. اگر ایک حرف بھی اس سے چھوٹ گیا تم سے، اگر ایک الف بھی تم سے چھوٹ گیا اس سے، الحمد کی جگہ الحمد کا الحمد الف نہیں پڑھا تو تمہارا نماز ہی نہیں ہوا. الوافیہ یعنی وہ سورت جو نماز میں پوری پڑھنی ہوگی. اور سورتوں سے ایک آیت لمبی یا 2 آیتیں چھوٹی یا 3 آیتیں وہ پڑھو ٹھیک ہو، لیکن یہ سورت پوری پڑھنی ہوگی، اس لیے اس کا نام ہے الوافیہ. اور ایک نام اس کا ہے 11واں تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کا طریقہ سکھانا. سوال کرنے کا، اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ سکھانا. دیکھو کتنا کریم ذات ہے، سوال کا طریقہ بھی سرے نے تم کو بتایا. یعنی عام طور پر جب آدمی کسی سے مانگتا ہے تو 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ پہلے اس آدمی کی تعریف کی جائے کہ ارے جی ہم نے تمہاری بہت تعریف سنی، تمہارے پاس جو بھی آیا سوالی تم نے اس کو ایسا نہیں چھوڑا ہے. پہلے اس کی تعریف کرنی تاکہ وہ خوش ہو جائے. پھر اس کو جو ہے اپنی غریبی کی میں غریب ہوں، فقیر ہوں وغیرہ. اور تیسرے نمبر پر چیز مانگنا. تو اس صورت میں یہی بیان ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک یہ تو اللہ کی بڑائی بیان کیا کہ تو اللہ ہے، تو رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ہے. تو پھر اپنی غریبی یا کنا ہو یا کنسین کہ میں غریب ہوں. پھر تیسرے نمبر پر اہدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم کا مانگنا. سمجھ گیا؟ صراط مستقیم پر مضبوطی مانگنا. تو صورت تعلیم المسئلہ وہ صورت جس میں سوال کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کامل دعا جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی ہے. اس کو کامل دعا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں وہ 3 شرطیں موجود ہیں جو سوال کے لیے ضروری ہیں. ایک اللہ کی بڑائی ثابت کرنا، لا الہ الا انت، اللہ کی بڑائی ثابت کی نا کہ حاجت روا تو ہے کوئی اور نہیں، جس طرح الحمدللہ رب العالمین. دوسرا نمبر پر سبحانک، اللہ تو پاک ہے جس سے میں تو عاجز ہوں، اپنی عاجزی بیان کی. تیسرے پر انی کنت من الظالمین، یا اللہ میرے ساتھ نجات کے اسباب کم ہیں، مجھے بچا دو. تو کامل دعا جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کیوں ہے کہ 3 شرائط اس میں پوری کی گئی ہیں، جس طرح اس سورت میں تعلیم المسئلہ. سمجھ گیا بات ہو. 13واں نام اس سورت کا ام الکتاب یا ام القرآن. 13واں نام اس سورت کا ام القرآن یا ام الکتاب. ام الکتاب لوح محفوظ کو بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے قرآن کریم، تو اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور ام القرآن بھی. ام کا معنی ہے اصل، ماں کو بھی ام کہا جاتا ہے نا عربی میں، کیونکہ یہ انسان کے لیے بمنزل اصل کے ہے. ماں ہی سے آدمی نکلتا ہے نا. ام القرآن یعنی قرآن کا اصل، یعنی قرآن کریم، پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے یہ سورت ام القرآن. ام الجیش اس جھنڈے کو کہا جاتا ہے جس کے نیچے فوج جمع ہوتی ہے. ام القرآ، مکی کو ام القرآ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سال میں تمام دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں مکی میں حج کے موسم پر. ام القرآ یا یہ کہ وہ اصل ہے، یعنی سب سے پہلے دنیا میں جو گاؤں بنایا گیا ہے وہ مکہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام مکہ میں اترے تھے، یا اترے ہر جگہ جو تھے، لیکن مکہ میں اسے سکونت اختیار کی تھی، تو اس لیے اس کو ام القرآ کہتے ہیں. ام الدماء
اس پردے کو کہا جاتا ہے جس میں دماغ جمع ہو، الدماغ. تو القرآن یعنی وہ سورت کی جس میں قرآن کریم کی پورا قرآن کریم اس میں جمع کیا گیا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس سورت کو صحیح طریقے پر سمجھو تو انشاءاللہ قرآن کریم آسان ہو جائے گا. ابھی ہم وہ 5 باتیں بیان کر رہے ہیں جو ہر سورت کی ابتدا میں ہم بیان کر رہے ہیں، جسے میں نے اصول میں بیان کیا. 5 باتوں میں سے پہلی بات سورت مکی یا مدنی. تو یہ سورت ہے مکی، لکھا بھی گیا ہے سورت الفاتحہ مکیۃ. سورت فاتحہ مکی سورت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلی والی زندگی میں اتاری گئی ہے. تو اس میں سمجھ گیا تم اس کے اندر کیا چیز ہے بھی؟ ایمانیات ہے نا. اس کے اندر نماز نہیں ہے، اس کے اندر حج کی بیان نہیں ہے، جہاد کا بیان نہیں، اس کے اندر روزے کا بیان نہیں، اس کے اندر وہ یعنی ایمان کے اصول بیان ہوتے ہیں. مکیۃ، سمجھ گیا. نزول میں یہ 5ویں نمبر پر ہے، نزول میں یہ 5ویں نمبر پر ہے. سورت مدثر کے بعد اتاری گئی. سورت مدثر 29ویں پارے میں اتاری لگائی گئی ہے. نزولاً 5ویں نمبر پر سورت مدثر کے بعد، اور ترتیب میں پہلے نمبر پر ہے. یہاں دوسری بات ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ ربط. تو ربط تو اس کا ہو نہیں سکتا، اس سے تو کوئی صورت لگائی نہیں گئی ہے. تو یہاں پر ہم ربط نہیں بیان کریں گے. یہاں پر ہم اس کا وجہ تقدیم کا کہ اس صورت کو سب سے پہلے لگائی کیوں گئی ہے، سمجھ گیا. وجہ تقدیم کی یعنی مثلا ایک آدمی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ سورت نزول میں 5ویں نمبر پر ہے، ترتیب میں پہلے نمبر پر، اس کو پہلے لگایا کیوں گیا ہے، تو قرآن کیا سمجھے گا. اکثر میرے شاگرد مجھے کہتے ہیں کہ جی مجھے باپ کہتا ہے کہ تیرے لیے بہت بڑا عالم لے آؤں گا. میں کہتا ہوں نہ، ایک عالم نہیں، اس کو کہو کہ 3 عالم لے آؤ. 3، ایک دیوبندیوں سے لاؤ بہت بڑا عالم، اور ایک بریلیوں سے لاؤ، اور ایک تبلیغیوں سے لاؤ، کیونکہ اکثر یہ مخالفین ایسے ان لوگوں سے ہوتے نا. تو میں کہتا ہوں 3 عالم لاؤ اور ان سے کہو کہ تم ایک مجھے پڑھاؤ یا 3 پڑھاؤ، تینوں بیٹھو گے. سب سے پہلے مجھے پڑھاؤ تو ٹھیک ہے. سورت فاتحہ اسی پوچھو نزول میں کتنے نمبر پر ہے، اس کو تو پہلے ہی پتہ نہیں ہوگا. اور اگر اس نے یہاں دیکھا کہ 5ویں نمبر پر، تو دوسرا سوال اس سے کرنا ہے کہ پھر پہلے کیوں لگایا گیا ہے. بس تم اس کا علم دیکھو کہ اس کے پاس کتنا علم ہے قرآن کے بارے میں. ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے تو اس کو کہو پہلے سیکھو پھر آؤ مجھے پڑھاؤ. اگر وہ گیا بھی 2-3 دن بعد کہ کہیں سے سیکھا بھی کہ پہلے اس سے لگایا گیا ہے، تو پھر اور بھی باتیں الحمدللہ کے اندر اور بھی بہت سی باتیں ہیں. بہرحال یہ تو یہ سب سے پہلے لگائی گئی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی ہم 10 وجہ بیان کرتے ہیں. اکثر بڑے دوروں میں ہم 10 وجہ بیان کرتے ہیں. یہاں پر میں صرف 2 وجہ بیان کروں گا تمہارے آسانی کے لیے. پہلی وجہ یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں جو اتری ہیں 104 کتابیں، ان آسمانی کتابوں میں 5 چیزیں مشترک تھیں. تو تورات سے لے کر قرآن تک اور صحیفے جو 100 اترے ہیں، سب میں 5 چیزیں بیان ہو رہی تھیں. ایک علم اللہ کی معرفت کا، ایک علم اللہ کی معرفت کا یعنی علم الاصول اس کو کہا جاتا ہے. دوسرا علم النبوات، یعنی وہ علم جس سے آدمی سمجھے کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے. تیسری چیز ہے علم المعاد، یعنی واقعی کا علم کہ قیامت قائم ہونے والی اور قیامت کے دن یہ ہوگا. چوتھی چیز ہے علم العبادات. تیسری چیز علم المعاد یعنی قیامت کا علم، واپس ہونے کا علم. اور چوتھی چیز علم العبادات. اور 5ویں چیز القصص. قرآن کریم چونکہ یہ 5 چیزیں اس صورت کے اندر موجود تھی، تو
تو گویا کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ تھا، تو خلاصہ پہلے ہوتا ہے اور تفصیل بعد میں ہوتا ہے. سمجھ رہی بات؟ یہ عام قانون بھی ہے کہ خلاصہ پہلے ہوتا ہے، تمہید خلاصہ، اور بعد میں تفصیل ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے، مثلا ایک آدمی اپنی بیٹی سے کہے کہ فلانے تم نوشہرہ میں جاؤ اور فلانے آدمی سے ملو اور اس سے میری بات کہو اور پھر واپس آ کر مجھ کو بتاؤ کہ اس نے ہاں کی یا نہ کی. جب بیٹا چلا جاتا ہے 2-3 گھنٹے بعد واپس آتا ہے تو باپ اس سے پوچھتا ہے ہاں تو گیا؟ ہاں گیا تھا. کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے جی میں گیا اور اس سے میں نے بات کی، اس نے ہاں کی یا نہ کی. اس کو کہا جاتا ہے خلاصہ بات. اور تفصیلی بات تو دوسرے طریقے پر ہے. اگر بیٹا تفصیل شروع کرے کہ ہاں میں یہاں سے نکلا تو راستے میں کھڑا ہو گیا، رکشا کی رکشا نہیں مل رہا تھا آدھا گھنٹہ، پھر آہستہ آہستہ خود پیروں سے گیا اڈے تک، اڈے میں انتظار کر رہا تھا، گاڑی نہیں تھی، گاڑی میں بیٹھا تو گاڑی فلانے جگہ پنچر ہوا، فلانے جگہ ایسا ہوا. تو باپ کہے گا کہ دیکھو خلاصہ بات کہو، پھر جب میں تفصیل کے بارے میں پوچھوں تو تفصیل کرو. تو خلاصہ پہلے ہوتا ہے، تفصیل بعد میں ہوتا ہے. تو اس صورت کو سب سے پہلے کیوں لایا کہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، تو لہٰذا اس کو پہلے نمبر پر لگایا. یہ پہلی وجہ. اور وجہ بھی، لیکن میں 2 وجہ بس بیان کر، ایک یہ اور ایک دوسرا. یہ تو عام مفسرین تقریباً یہ وجہ بیان کر رہے ہیں. اور 10واں وجہ پر میں بیان کرتا ہوں دوسرے نمبر پر. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں بچرنگ والا، میاں والی والا، وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل ہے یہ، کہ قرآن کریم فہم کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم ہے. قرآن کریم فہم کے اعتبار سے یعنی آسان سیکھنے کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ انعام کی اول تک، یعنی سورۃ مائدہ کے آخر تک، سورۃ انعام تک. پہلا حصہ سورۃ انعام تک. دوسرا حصہ سورۃ انعام سے لے کر سورۃ کہف کے اول تک، یعنی سورۃ بنی اسرائیل کے آخر تک 15 پارہ. اور تیسرا حصہ سورۃ کہف سے شروع ہو کر سورۃ سبا تک، سورۃ سبا کی ابتدا تک. یہ تقریباً ہر ایک حصہ 7.5 پارے تقریباً ہے، کچھ کم و بیش. اور چوتھا حصہ سورۃ سبا سے لے کر آخر تک. قرآن کریم فہم کے اعتبار سے یعنی آسانی کے ساتھ سیکھنے کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم. تم سے کوئی کہے کہ تم قرآن کتنے ٹائم میں بیان کر سکتے ہو، تو تم کہو 1 منٹ میں بھی پورا قرآن، 10 منٹ میں بھی پورا قرآن، گھنٹہ میں بھی، دن میں بھی، ہفتے میں بھی، 10 دن میں بھی، مہینے میں بھی. اور ایسا بھی کر سکتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ جو 2 سال میں پڑھاؤں گا تم کو، یہ سورۃ فاتحہ صرف 2 سال میں پڑھاؤں گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی آدمی کو جو چیز آتا ہے تو اس کو لمبا بھی کر سکتے ہو اور چھوٹا، ایسا ہے نا. تم اخبار میں جو خبر لیتے ہو تو پوری خبر کو ایک سطر میں بھی سمو سکتے ہو اور اس خبر کو پورے صفحے پر بھی پھیلا سکتے ہو، کیونکہ یہ تمہارا فن ہے. قرآن کریم یعنی جس طریقے سے تم پڑھنا چاہتے ہو، لیکن پہلی شرط ہے کہ تم اس کو سیکھو، سیکھنے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اگر تم کہو کہ میں تفسیروں میں دیکھ دیکھ کرتے ہوئے خدا کی قسم نہیں پڑھ سکوں گے. تفسیروں نے تو صرف الفاظ کا معنی کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اصل چیز تو نہیں انہوں نے ذکر کیا ہے. الفاظ کا معنی اور الفاظ کا معنی تو قرآن نہیں ہے. قرآن کریم کا مغز سیکھنا چاہیے. مغز قرآن مغز ماں برداشتم اس تو پیشے سگان داختم. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم نے قرآن کریم کا اصل لیا، باقی ہڈیاں ہم نے پھینک دی کتوں کو، یعنی وہ چبائے اس کو، حروف میں لگی. قاف یہاں سے نکلتا، پھر یہاں سے نکالو، عین ایسا پڑھو، ضاد ایسا پڑھو، ہم نے ان کو دے دی. ہمارا کام ہے قرآن کریم کا مغز اور اصل. تو شیخ قرآن رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کہتے ہیں کہ قرآن کریم آسانی کے ساتھ سیکھنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن 3-4 حصوں میں تقسیم. یہ بات میں آج سے تقریباً 6 سال پہلے میرا درس تھا
تخبائی میں وکیلوں کو تقریباً 60-70 وکیل بیٹھتے تھے، 50 کبھی 60-70. جمعرات کے دن ہمارا درس ہوتا تھا 8 بجے سے 9 بجے تک 1 گھنٹہ. تو پہلے دن جب ہم گئے تو میں نے وہاں پر کچھ قرآن کریم کے بارے میں کچھ ترغیب وغیرہ دی. دوسری مرتبہ جب گئے تو میں نے یہ بات کی کہ قرآن کریم فہم کے اعتبار سے یعنی یہ سورۃ فاتحہ پہلے کیوں لگایا گیا، تو پہلی وجہ یہ کہ خلاصہ ہے. دوسری وجہ یہ میں بیان کر رہا تھا کہ قرآن فہم کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم ہے، آسانی کے ساتھ سیکھنے کے ساتھ. میں نے ان سے کہا کہ قرآن کریم اگر میں تم کو پڑھاؤں تو 2 منٹ میں بھی پڑھا سکتے تو تم سیکھ بھی سکو گے. اتنے میں جب میں نے دیکھا تو گھڑی میں 9 بج گئے تھے. تو ٹائم ختم ہوا. میں نے کہا بس کل اگلی جمعرات کے میں اس کا تشریح کروں گا. جب میں نکلا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بات عجیب ہو گئی، یہ تو وکیل لوگ ہیں اور یہ تو بڑے شکی قسم کے ہیں، پتہ نہیں یہ اپنے دل میں کیا سمجھے گی کہ 2 منٹ میں کوئی قرآن کیسے پڑھا سکتے اور کیسے سمجھا سکتا ہے. خیر جب ہم آئے یہاں دوسرے جمعرات کو ہم گئے تو میں نے وہی باتوں سے کہی کہ بھائی میں نے تم سے ایسی بات کہی تھی، تمہارے دلوں میں تو شک آیا ہوگا. ایک آدمی نے کہا کہ جی بالکل، میرے ساتھ یہاں وکیل سے بیٹھا ہوا تھا، تم تو نکل گئے. وہ مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب نے بہت بڑا مبالغہ نہیں کیا. تو میں نے کہا کہتا ہے کہ 2 منٹ میں، ہم تو پورے مہینے میں قاری صاحب ہم کو اتنا تھکا لیتا کہ ایک پیر پر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے پیر پر، وہ بھی ڈاک کی طرح پڑھتا ہے، ڈاک کی طرح. ہم سمجھتے ہیں 9 سمجھتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتا قرآن کریم. اور یہ ابھی تمہارا مولانا کہتا ہے کہ 2 منٹ میں قرآن سکھا سکتا ہوں. تو یہ آدمی مجھے کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ جب اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا قرآن کے سامنے تو جھوٹ تو نہیں کہا ہوگا. کہتا ہے نہیں میں ماننے کے لیے تیار نہ ہوں. تو میں نے اس سے کہا، وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی مانو یا نہ مانو اگلی جمعرات کو آ جاؤ، تم خود دیکھو کہ وہ اپنی دعوے میں جھوٹا تھا. سچ نہیں یار، ایسے آدمی کو میں کیوں بیٹھوں، یہ تو جھوٹ وہ کہتا ہے. خیر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نے 2 منٹ کہا تھا نا، 1 منٹ میں قرآن میں پڑھاؤں گا تم کو، تم سمجھو گی بھی اس کو. تو میں نے یہ بات کی ان کو کہ قرآن کریم فہم کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم ہے. میں نے کہا گڑوں کو دیکھو، پہلا حصہ سورۃ انعام تک، دوسرا کہف تک، تیسرا سبا تک، چوتھا آخر تک. پہلے حصے میں زیادہ تر مضمون یہ ہے کہ خالق لکل شیء هو اللہ، ہر ایک چیز کا خالق اللہ، یعنی ہر ایک چیز مخلوق ہے اور خالق ایک ہے. اس میں کیا نہیں بتایا کہ ساری چیزیں انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، علماء، یہ سارے عاجز ہیں، میں ان کا خالق ہے، میرے مخلوق. دوسرا حصہ جو سورۃ انعام سے کہف تک ہے اس میں یہ کہ مربی لکل شیء هو اللہ، پالنے والا، تربیت دینے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. مخلوق سارے مربوب ہیں، اللہ ہی رب ہے. تیسرا حصہ جو سورۃ کہف سے شروع ہوتا ہے سورۃ سبا تک، اس میں یہ ہے مبارک لکل شیء هو اللہ، ہر ایک چیز میں برکت ڈالنے والا والی ذات اللہ ہی کی ہے. انسان کے اندر عقل دی ہے، علم دی ہے، پیغمبری دی ہے، ولایت دی ہے، یہ سارے برکات کے دے ڈالی ہیں اللہ ہی نے. حیوانات کے اندر یہ دودھ ڈالا ہوا ہے، یہ سواری کے جانور ہیں. اس طرف درختوں میں پھل دینا وغیرہ، بوٹوں، یہ اناج وغیرہ، یہ سارے برکات کے دے ڈالی ہیں اللہ ہی نے. یہ تیسرے حصے میں یہ بیان ہو رہا ہے سورۃ کہف سے سبا تک کہ برکات ڈالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے. اور چوتھے حصے میں اس بات کی قیامت ہے، سبا سے آخر تک. اور ساتھ میں یہ مسئلہ کہ اللہ سے زور کے ساتھ کوئی چورائی نہیں کرتا، کسی کو چورائے. میں نے کہا گھڑی کو دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا تھا، یہ تو 1 منٹ بھی نہیں ہوا. میں نے کہا تم نے سمجھ لیا کہ نہیں؟ کہتا ہم نے سمجھ لیا. بالکل. ابھی اس کو کھولو، جتنا کھولو ایک ہی کے مضمون پر سال بھی لگ سکتے ہیں، سالوں کے سال لگتے ہیں، لیکن آسانی کے ساتھ سیکھنے کے لیے. تو ابھی دیکھو اس صورت میں یہ قرآن کریم کے 4 حصے یہ 3 آیتوں کے اندر بیان ہو چکی ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پہلے حصے میں الحمدللہ کا بیان ہے. اللہ کا نام ہے اللہ. اس اللہ کے نیچے بہت سے صفات اللہ کے، سب سے پہلے خالقیت کی صفات ہے. تو اس میں اشارہ ہے خالقیت کو. الحمدللہ خالق لکل شیء هو اللہ، مطلب یہ کہ یہ پہلے 7 سپارے الحمدللہ کی تشریح کر رہا ہے. سورۃ انعام کے بعد سورۃ کہف تک دوسرا حصہ، اس
میں رب العالمین کی تشریح ہے، تربیت مربی لکل شیء اللہ۔ تیسرا حصہ جو سورۃ کہف سے سوال رکھتے اس میں الرحمن الرحیم، عام مہربانی والا اور خاص مہربانی والا، یہ برکات ڈالنے والے تمام مخلوقات میں۔ اور چوتھا حصہ مالک یوم الدین، قیامت کا حصہ، کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس مالک یوم الدین کے اندر دو معنی، ایک یہ کہ قیامت خامخواہ ہوئے گی اس بات قیامت، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ مالک یوم الدین، مالک صرف اور اللہ ہوگا، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ۔ ہاں شفاعت ہوگی لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کروں گا آئندہ۔ سمجھ گیا؟ تو دوسری وجہ اس کی تقدیم کی کیا کہ اس صورت میں قرآن کریم کے چاروں حصوں کو بیان کیا گیا مختصراً۔ الحمدللہ میں پہلا حصہ، رب العالمین میں دوسرا حصہ، الرحمن الرحیم میں تیسرا حصہ، مالک یوم الدین میں چوتھا حصہ۔ بس تو وجہ تقدیم کی دو، انشاءاللہ آگے پھر کل اور سبق پڑھائیں گے۔